اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. سب سے پہلے تو آج سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد کہ کتنی خوشی کے دن آج یہ کلاس منعقد ہو رہی ہے. یعنی اس شخصیت کا یوم ولادت ہے کہ جس کو مدینۃ العلم یعنی علم کا شہر کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی معصوم ہستی کا یوم ولادت بھی ہے کہ جس نے 14 معصومین کے علوم کو اپنی ذات میں ایسا سمیٹ لیا کہ دنیا آج ہماری فقہ کو فقہ جعفری کے نام سے پہچانتی ہے. پیغمبر اسلام کا بھی لقب صادق ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھی صادق کے لقب ہی سے ملقب ہے. اور علامہ مجلسی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کو یہ لقب صادق پیغمبر اسلام نے اپنی حیات ظاہری ہی میں عطا فرما دیا تھا. اور صاحب ارجح المطالب یہ فرماتے ہیں کہ جعفر جنت کی ایک شیریں نہر کا نام ہے اور امام صادق علیہ السلام بھی ایک ایسی ہی نہر علم ہے کہ جس سے ہر شخص بقدر ظرف فیض پاتا ہے. دیکھیے ہم اور آپ یہاں پر جو آ رہے ہیں یہاں علم کی تلاش میں آ رہے ہیں اور پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام کی حفاظت کے لیے علم کی تلاش میں ہو اور اسی حالت میں مر جائے یعنی علم حاصل کرتے کرتے بالآخر اس کو موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان فقط 1 درجے کا فاصلہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد. تو آپ اور وہ تمام طالب علم کے جو کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں یہ انتہائی عظیم ہیں اور خود کو کبھی بھی کسی سے کمتر نہ سمجھیں اور ایک ایسی شان استغنا طالب علم رکھتے ہیں کہ اگر واقعی اس بات کو محسوس کریں کہ کسی دولت مند کے سامنے کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کے سامنے وہ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے یعنی ان کا خود بطور طالب علم ایک اتنا بلند مقام ہے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی ذاکرات پیسوں والوں کے گھر میں مجلس پڑھنے جاتی ہیں ان سے مروب ہو جاتی ہیں, کسی اعلیٰ عہدیدار کے یہاں مجلس پڑھنے جاتی ہیں اس سے مروب ہو جاتی ہیں اور اب بڑی معراج سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاں گویا مجلس پڑھنا ان کی عزت افزائی ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں. ہمارے علماء اعلام مراجع ان کی سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی وہ ان افراد سے مروب نہیں ہوئے. یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب واقعی آپ اپنے مقام اور مرتبہ بطور طالب علم کے جو مقام اور مرتبہ پروردگار عالم نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ پہچانیں گے. آیت اللہ صافی گل پائگانی ماشاءاللہ موجودہ ان مراجع میں سے ہیں کہ جو حیات ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ سعودی عرب کے ایک حکمران نے ایک دفعہ آیت اللہ حسین بروجردی سے ان کو ملاقات کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس ملاقات کے پیغام کے ساتھ کچھ تحفے بھی تھے. تحفے میں ایک تو قرآن تھا, اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا تھا
اور ساتھ میں کچھ اور مزید تحفے بھی تھے، قیمتی تحفے، اور یہ پیغام بھی تھا کہ میں قوم آ کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ حسین بروجردی ہیں آپ کے سامنے اس وقت، ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آیت اللہ حسین بروجردی نے قرآن کا تحفہ قبول کر لیا، خانہ کعبہ کے غلاف کا جو ٹکڑا ہے وہ بطور تحفہ قبول کر لیا، باقی قیمتی تحائف واپس کر دیے، اور ملاقات سے بھی انکار کر دیا، اور ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا۔ اچھا، آپ کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہابی افکار جو ہیں ان کے تحت مزارات اور قبور وغیرہ کی زیارت کرنا یہ حرام ہے ان کے اپنے نظریات کے مطابق۔ تو لوگوں نے آیت اللہ حسین بروجردی سے پوچھا، آغا یہ آپ نے ملاقات سے منع کیوں کیا؟ کہا کہ دیکھو، بادشاہ اگر قوم آئے اور صرف مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور معصومہ قوم کی قبر پہ نہ جائے، میں اسے معصومہ قوم کی توہین سمجھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور مجھ سے ہرگز یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے مل کر چلا جائے اور معصومہ قوم کی قبر پہ نہ جائے، میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ایک بہت یعنی اس لحاظ سے کہ ان کو اپنا مقام اور مرتبہ پتا تھا، وہ تو خیر چلیں ایک بہت عالم اور ایک بہت بڑے مرجع کے طور پر تھے۔ آیت اللہ حسین بروجردی نے کہا کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتے تھے بطور عالم دین، بطور مرجع، لیکن ایک طالب علم کا بھی مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بہت بڑا بتایا گیا ہے، کہ کسی بھی طور پر بعض اوقات طالبات بڑی رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی ہیں، اچھا فلاں میری سہیلی جو ہے وہ میڈیکل کالج میں چلی گئی، فلاں انجینئرنگ میں چلی گئی، فلاں جو ہے وہ جناب یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم بالکل فضول بیکار یا معاشرے میں ایسے پست طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو دینی طالب علم ہیں۔ تو اس قسم کے خیالات سے اپنے آپ کو نکالیے، ایک ذہنی پستی کے اندر خود بخود طالب علم مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ پروردگار نے ان کے مقام کو بہت بلند رکھا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہالت سب سے بڑی وجہ ہے جہنم میں جانے کی۔ تو پہلے تو پروردگار عالم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ سب سے پہلے تو حکم یہ دیا کہ تم لوگ اپنی جہالت ختم کرو، اگر تمہارے پاس کچھ ذرائع ہیں تم صاحبان علم سے پوچھ سکتے ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، جس کے بلند ترین مصداق تو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور اس کے بعد ہمارے علماء اور مراجع جو انہی کے نائبین ہیں ان سے پوچھو، تقلید کرو۔ نہ کوئی آدمی کسی سے پوچھ رہا ہے، نہ کسی کی بات مان رہا ہے، نہ وہ تقلید کر رہا ہے، تقلید میں ہونے کے باوجود بھی شرعی مسائل کا علم اپنے مرجع کا حاصل نہیں کر رہا ہے، اور اپنی مرضی سے جیسا تیسا وہ عمل کرتا چلا گیا۔ تو پھر اس کے بعد پہلے تو پروردگار نے یہ حکم دیا کہ نہیں جانتے تو پوچھ لو اہل ذکر سے، اور پھر بھی تم نے اگر نہیں پوچھا تو پھر قول نقل کیا جہنمیوں کا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ وہ یہ کہیں گے کاش اگر ہم کچھ سنتے اور سمجھتے تو آج اہل جہنم میں سے نہ ہوتے، یعنی اصحاب نار کے دخول نار کا سبب جہالت کو بتایا گیا۔ اور تو آپ دیکھتی ہیں اس کے مظاہر کہ معاشرے کے اندر اس وقت جتنے بھی خلفشار اور چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے، گھریلو جھگڑے تک نظر آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جہالت کی وجہ سے ہے، علم دین سے دوری کی وجہ سے۔ بتایا تھا نا میں تھوڑے دن پہلے آپ کو، ایک آیا تھا ایک کیس ہمارے پاس کہ 75 سال کے ایک بوڑھے شخص نے اپنی 70 سالہ بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں اپنی اس بقیہ پہاڑ جیسی زندگی کو اس بدتمیز عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ تو بہرحال کیا یہ سب جہالت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا، اس علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں ایک چیز اور، کہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہمارے ہاں مجالس اعضاء برپا ہوتی ہیں، سینکڑوں
مجالس آپ سن چکی ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں مجلسیں بھی اکثر لوگ سن چکے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے عام طور پر جو گریجویشن ہوتا ہے، ماسٹرز ہوتا ہے، تو اس میں جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی تک کی کلاسز ہوتی ہیں، اگر سال میں اگر باقاعدہ کلاسز کو دیکھیں تو چند 100 بھی مشکل سے کلاسز ہوں گی، صرف اتنی کم، بعض اوقات تو 50-60 مشکل سال میں جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں۔ یہاں یہ کیسا، یعنی کیسی شرکت ہے ہماری مجالس اعظم کے، ہزاروں مجلسیں سن چکے ہیں، اس کے بعد بھی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری معلومات انگوٹھا چھاپ سے زیادہ نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ تو ہے، یا تو سلیبس میں کوئی گڑبڑ ہے، یا کہیں استاد میں کوئی گڑبڑ ہے، اور یا کہیں شاگردوں کی نیت ہی علم حاصل کرنے کی نہیں ہے، ثواب کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ثواب مل گیا، گھر چلے گئے حصہ وغیرہ جمع کر کے۔ تو آپ دیکھیں کہ عام یونیورسٹی، عام کالج، اس کے اندر بھی صرف 50 60 70 کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ ماسٹرز کے اس پہ پہنچ جاتا ہے، لیول کے اوپر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہزاروں مجلس اعظم بھی سن چکے ہیں، لیکن علمی لیول ذرا سا بڑھ کے ہی نہیں دے رہا، اور اپنی آخرت کے متعلق معلومات، اپنی دنیا کے متعلق کسی بھی طرح کچھ نہیں، بالکل ایک جاہل آدمی کی طرح سے جو ہے اس کے باوجود زندگی گزاری جا رہی۔ تو اس گڑبڑ کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہے ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے اس میں یہ مت سوچیں کہ تو بہت وقت گزر گیا ہے اور بڑا انسان بعض اوقات افسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ علم حاصل کرنے میں کوئی دیر، کبھی بھی دیر شمار نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کو خیال پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی 70-80 سال کا بزرگ بھی ہے اور اب اس کو خیال پیدا ہو گیا کہ مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، تو ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، کوئی دیر نہیں ہوئی۔ تعلیم و تعلم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے جب بھی نکالیں وہ تازہ ہی ہوتی۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بہت دیر تک اندھیرے کے اندر رہے اور اس کے بعد پھر ایک دم سے روشنی کے اندر اس کو جانا پڑ جائے، تو ایک دم سے اس کی آنکھیں چندھیا تو جاتی ہیں، لیکن جیسے تھوڑا سا بھی وقت گزارتا ہے اس کی آنکھیں اس روشنی کی عادی ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی اس کے اندر یہ نہ سوچیں کہ عمر کے اعتبار سے بھی کوئی ہمارا بہت وقت ضائع ہو گیا۔ بعض اوقات بزرگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم بڈھے توتے اب کیا پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کبھی بھی اس کے اندر کبھی دیر شمار نہیں ہوتی، اور جب بھی خیال پیدا ہو جائے بس فوراً اقدام کر لیں، اور اس راہ میں اگر موت آ بھی گئی تو ابھی آپ نے سن لیا، اسلام کی حفاظت کی نیت سے علم حاصل کرتے ہیں، موت آئی تو اس کی اور پیغمبروں کے درمیان جنت میں فقط 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ تو اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جس وقت ملائکہ نے آدم پر اعتراض کیا تھا، ملائکہ نے آدم پہ کیا اعتراض کیا تھا کہ پروردگار کیا تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اصل میں تو حقدار ہم ہیں، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد بھی بجا لاتے ہیں، تیری تقدیس کو بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اصل میں تو ہمیں بنانا چاہیے۔ تو دیکھیے پروردگار عالم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے فرشتوں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ زمین پر جا کر خون ریزی اور فساد نہیں کرے گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو اعتراض نہ کرو اس کے اوپر کیونکہ یہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گا، یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ سوال کرنے والے ملائکہ کے سامنے آدم کے علم کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ یعنی اشارہ یہ تھا کہ اب اگر یہ خون بھی بہائے گا تو اس کا یہ عمل خون بہانا یہ بھی علم کے تابع ہوگا۔ اب اگر یہ لڑے گا بھی تو حکم جہاد کے مطابق لڑے گا۔ جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاد سے اگر علم کو نکال دیا جائے تو وہ دہشت گردی کا ایک عنوان بن جاتا ہے۔ تبلیغ سے اگر آپ خلوص نکال لیں تو وہ سیر سپاٹے کا ایک عنوان بن جاتا ہے۔ یہاں آپ کا آنا اگر اس میں سے خلوص نکل جائے تو بس یہ کہ آپ کے بس میں بیٹھ کے اور ادھر سے ادھر آنا جانا شمار ہو جائے گا، سیر سپاٹے کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کا ایک خاص جوہر ہوتا ہے جس کے مطابق اس پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے علم کی ضرورت نہ ہو۔ آپ پروردگار کی عبادت بھی کریں گے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوگی،
یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جب اس دنیا میں انسان علم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو آخرت میں بھی آپ علم کے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی بہت کمتر مقام ہوگا ایک جاہل عابد کا کہ صرف ٹھیک ہے عبادت گزار کے حوالے سے اس نے کچھ فرائض اپنے ادا کر دیے، عبادت کرتا رہا لیکن علم حاصل نہیں کیا. اس کی اور علماء جو صاحبان علم ہے جنت کے جو درجات ہوں گے اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ جو ہے فرق ہوگا. اچھا اب دیکھیے پروردگار عالم بھی بہانے بہانے سے علم حاصل کرنے کی طرف راغب کرتا ہے. آپ کتنا قرآن کے اندر دیکھتی ہیں کہ پروردگار نے کتنے چیلنج کیے ہیں. قرآنی جو چیلنج ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ اگر تم اس قرآن کی مثل لا سکتے ہو تو اس جیسا قرآن بنا کر لے آؤ. کتنی قرآن کی آیات ہیں. کبھی کہا کہ 10 سورتیں کم سے کم بنا کر لے آؤ. پھر کہا کہ اگر 10 سورتیں نہیں لا سکتے تو ایک سورہ ہی بنا کر لے آؤ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پروردگار عالم جو خالق کون و مکان ہے وہ ایک حقیر اور جاہل مخلوق کو کیوں چیلنج کر رہا؟ کہاں پروردگار عالم اور کہاں جاہل افراد؟ ایک حقیر مخلوق پروردگار چیلنج کر رہا ہے کہ جیسا قرآن بنا کر لے آؤ، 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، ایک سورہ بنا کر لے آؤ. یہ کس وجہ سے ہے؟ علماء نے فرمایا اس وجہ سے کہ پروردگار عالم اس بہانے یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں، جواب لانے کے لیے قرآن کو پڑھیں، یہ لوگ علم حاصل کریں، ان کو خود ڈفرنس پتہ چل جائے گا اور حقانیت واضح ہو جائے گی. یعنی اس بہانے پروردگار عالم علم اور فکر کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور کہہ دی جائے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تبلیغ کے جذبے کا ہونا بھی بہت ضروری. تبلیغ دین کا آپ کے لیے جذبہ، علم تو بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن تبلیغ دین کا جذبہ ان کے اندر بیدار نہیں ہوتا. برسوں سے بہت ساری طالبات آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. یہ بھی اگرچہ بہت عظمت والی بات ہے کہ بہرحال اس طرح پابندی کے ساتھ آنا، مگر کچھ نہ کرنا اس کے باوجود اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اندر تبلیغ کا جذبہ ابھی بیدار نہیں ہوا ہے. دیکھیے علم ہونا حرکت میں نہیں لاتا ہے. محبت اگر دین سے ہوگی تو وہ آپ میں حرکت کو پیدا کرے گی. علم کا کام راستہ دکھانا ہے، حرکت دینا نہیں. حرکت دینا محبت کا کام. دین سے جتنی محبت ہوگی اتنی انسان کے اندر حرکت نظر آئے گی. تو یہ جذبہ تبلیغ کو بھی آپ کو ساتھ ساتھ بیدار کرنا ہے. اسی وجہ سے جو باقاعدہ آپ کی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی بعض اوقات ہمارے برادر وسیم امام صاحب کی جو کلاسز یہاں پر رکھی جاتی ہیں کہ ان کا انداز و طریقہ کار، اس میں مین تھیم احادیث کو بیان کرنے سے تو اپنی جگہ پر ہے جو بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جوش و جذبہ کم سے کم وہ حرکت پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر، کہ علم تو آپ حاصل کر ہی رہی ہیں لیکن ایک تحرک بھی ہونا چاہیے، ایک جذبہ تبلیغ بھی بیدار ہونا چاہیے، ایک جوش اور ولولے کی ضرورت ہونی چاہیے، تب جا کر کام آگے بڑھتا ہے. ورنہ صرف آئے پڑھا چلے گئے، آئے پڑھا چلے گئے، اس طرح سے ایک ایکسرسائز ہوتی رہی تو معاشرے کو بھی اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. کچھ فائدہ یقیناً آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار بھی بہانے بہانے سے جیسے قرآنی چیلنج کے ذریعے علم کی طرف راغب کر رہا ہے، اسی طرح سے علماء کی سیرت بھی رہی. دیکھیے آج بالکل ابتدائی کلاس ہے، پہلی کلاس ہے علم سے متعلق، آگے تو ہم موضوعات کے تحت اپنی گفتگو شروع کریں گے، لیکن ایک آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہ علماء کی سیرت بھی رہی ہے کہ بہانے بہانے سے وہ تبلیغات کرتے ہیں. کیسے کیسے طریقہ کار تبلیغ کے استعمال کیے ہیں. مثلا ایک مثال دی جائے آپ کو، آیت اللہ عبد الحسین الامینی، جن کو کہا جاتا ہے صاحب الغدیر، جن کی 11 والیوم کے اندر کتاب ہے جو واقعہ غدیر کے اوپر ہے، اور واقعتاً ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ آج تک غدیر کے اوپر ایسا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سالوں کی محنت سے یہ معرکۃ الآراء کتاب تیار ہوئی. عرب ممالک میں تو یہ کتاب اب تک بین ہے، یعنی وہاں پر آپ اس کتاب کو لے جا نہیں سکتے، باقاعدہ سامان میں سے نکال دی جاتی. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صاحب عقل شخص جس نے تعصب کی اینک نہ لگا رکھی ہو اور اس کے پاس قلب سلیم ہو، اس کتاب کو پڑھے اور ولایت امیر المومنین کا قائل نہ ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
علامہ نے یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی؟ 40 سال تک، 40 سال کی محنت شاقہ ایسی جس میں 24 گھنٹے میں سے مسلسل 16 گھنٹے تک کام کیا، تب یہ کتاب وجود میں آئی۔ 40 سال تک مسلسل اور 16 گھنٹے روزانہ کا کام، کہ یہ انسائکلوپیڈیا جو ہے الغدیر کا یہ آپ کے سامنے آیا۔ اور اس کے لیے مولانا علامہ نے شمالی افریقہ سے انڈیا تک کا سفر کیا۔ کون کون سے ایسے کتب خانے ہیں، کون کون سی ایسی لائبریریاں ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں گئے۔ 4 سال تو فقط علامہ انڈیا میں رہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا، ایک دفعہ پوچھا تھا، پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے، کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا، کہنے لگے مجھے پتا نہیں، میں صبح فجر کے قریب جاتا تھا لائبریریوں میں اور رات کے 12 بجے واپس آ جاتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس خود علامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اہل سنت ہی کی کم سے کم 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اور اگر تمام کتابوں کو، جس میں تمام مسالک کی کتابیں، خود تشیع کی کتابیں جو ہے وہ ساری اگر ٹوٹل کریں تو علامہ فرماتے ہیں کہ تقریباً میں نے 1,00,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور کتابوں کا مطالعہ سرسری طور پر ورق گردانی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ پہلی بسم اللہ سے لے کر آخری جملے تک کتاب کا مطالعہ کیا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ کتنی عظیم کتاب ہے یہ، کتنی عظیم اس کے لیے محنتیں کی گئی ہیں، اور کتنے خلوص سے یہ کتاب لکھی گئی۔ اچھا، اب علامہ کا طریقہ تبلیغ دیکھیے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی درود پڑھے اور اس کے ساتھ وہ عجل فرجہم لگائے، میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں۔ قیامت تک ولایت امیر المومنین کے اس بات میں جو کتاب انشاءاللہ چلے گی، اور ایسی کتاب جو اب تک نہیں لکھی گئی ہے، اس کے ثواب میں آپ کو شریک کرنے کے لیے تبلیغ کا کیسا طریقہ کار اختیار کیا کہ ہر وہ شخص جو وعجل فرجہم درود کے ساتھ لگائے اس چیز کی تبلیغ کے لیے، تاکہ امام زمانہ سے بھی ارتباط آپ کا برقرار ہو جائے، میں اس کو اب اللہم صلی علی محمد۔ دیکھا آپ نے کہ کیسا طریقہ تبلیغ استعمال کیا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ تمام ممکنہ ذرائع جو بھی تبلیغ کے ہو سکتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا چاہیے، سب کو۔ اور یہ طریقہ کار ہمارے علماء نے سیکھا ہے ہمارے معصومین میں سے، خاص طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام مظلوم ہر موقع پر تبلیغ اور ہدایت کا فریضہ انجام دیتے گئے۔ صرف واقع کربلا کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے کیوں بار بار خطبے دیے تھے، کیوں بار بار اپنا تعارف کرواتے تھے، کیوں مہلت مانگی تھی؟ علماء فرماتے ہیں مہلت اپنی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ان کو اپنی نمازیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنانے کے لیے بھی، کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طور پر اگر ذرا سے بھی عبادت پروردگار کی طرف بھی رغبت رکھتا ہے تو اس کو ہدایت کا سامان کرنے کے لیے۔ عربوں میں حسب نسب کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، اپنا نسب بار بار اپنے خطبوں کے اندر بیان کرتے تھے، قرآن و حدیث سے دلائل دیتے تھے، عقلی دلائل دیتے تھے، آپ خطبے امام کے پڑھیں، نفسیاتی دلائل دیتے تھے، ڈانٹ ٹپٹ تک جو ہے اشقیاء کے ساتھ امام نے وہ کی ہے۔ اسی طرح سے نمازیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دکھائی ہیں، ورنہ آپ خود سوچیے کہ اگر نماز پڑھنی بھی ہوتی تو امام اکیلے خیمے میں جا کر بھی نماز پڑھ لیتے، اتنے اصحاب کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد یہ سب تبلیغ کے مختلف طریقے تھے جو امام اختیار کر رہے تھے، ہدایت دینے کے تمام ممکنہ ذرائع کو اختیار کر رہے تھے۔ اب اشقیاء کا لشکر جو سامنے اس طرح سے موجود تھا،
کتنے ایک سے ایک شقی اس کے اندر موجود تھا. اب ان اشقیاء تک بھی ہدایت کا فریضہ کیسے انجام دیا جائے؟ تمام طریقہ کار اختیار کرنے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ کتنا زیادہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ حضرت علی اصغر کو چھوڑ کر چلے جاتے. تو دیکھیے اتنے شقی کو کیسے ہدایت کا فریضہ امام ان کے سامنے پیش کرتے. تو امام نے ایسے شہزادے کو جو 3 دن کی پیاس سے نڈھال تھا، اور کوئی ایسا بچہ جو 3 دن کی پیاس سے نڈھال ہو اور سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا ہو، شاید اس کو دیکھ کر بھی کسی شقی کا دل منقلب ہو جائے. یہ خود ایک ہدایت اور تبلیغ کے طریقہ کار کے طور پر علی اصغر کو لے کر گئی تھی. تو یہاں تک کہ خود روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اشقیاء کا جو لشکر ہے منہ چھپا کر منہ پھیر پھیر کر رونے لگا تھا، اور اس کے بعد کلام حسین کو قطع کرنے کا حکم دیا، اور کتنا مصائب کے اندر جو چیزیں سنتی. تو علی اصغر جب اتمام حجت ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ اشقیاء انسان بھی نہیں حیوان ہیں، پھر اس کے بعد جنگ وغیرہ کا مرحلہ شروع ہوا. تو یہ تمام دیکھیے بات کیا ہو رہی تھی ہماری کہ تبلیغ کے لیے تمام ممکنہ ذرائع کو اختیار کیا جائے. ائمہ نے بھی تمام ذرائع کو اختیار کیا، ہمارے علماء بھی تمام ذرائع کو اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے جتنی چیزوں کو علوم کو ظاہر سیکھنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو علم سیکھنے پڑیں گے. آپ کو کمپیوٹر چلانے کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کو کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا. انٹرنیٹ اپنے آپ کو مفاسد سے بچاتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بچائیں، اس کے اندر مسئلہ یہ کہ اس کی طرف کہنا بھی جملہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ کسی حرام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. مثلا فیس بک پہ اگر آپ کوئی اکاؤنٹ اپنا چلا رہی ہیں، یا آپ کا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، کمپیوٹر پہ زیادہ بیٹھنا، تو اس کے اندر بہت سے ایسے گناہوں کے اندر بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کردار میں کچا ہے تو برائی کی طرف راغب ہو جائے. تو یہ بڑے اس کے اندر مسائل ہیں. لیکن بہرحال اب تبلیغات کے ٹول بہت زیادہ، سوشل میڈیا وہ استعمال ہو رہا، تمام ممکنہ ذرائع تبلیغ کو استعمال کرنا. جو جہاں جہاں باطل موجود ہے اس کے مقابلے کے لیے اس جگہ پر آپ مقابلے کے لیے تمام چیزوں کو سیکھ کر پھر میدان عمل میں آپ کو آنا پڑے گا. لیکن دیکھیے ہماری خواتین کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جیسے کہ آپ لوگوں کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دعائیں، اذکار، یہ اور باہر کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، بہت ساری خواتین سوشل بہت زیادہ ہیں، بہت سی چیریٹی ورک کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں، اور بہت سارے اس طرح سے گھر سے نکلتی ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں اپنی اصلی محاذ کو ہرگز نہ چھوڑیں. اصلی محاذ آپ کا گھر ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی لیکن بھائی بہن ہیں، دیگر افراد ہیں، اس اپنے ٹھیک ہے اور سب چیزیں کام کریں شرعی حدود میں رہتے ہوئے، لیکن اس کے بعد اصل محاذ آپ اپنا ہرگز نہ چھوڑیں. بعض اوقات سوشل ورک میں اتنا زیادہ خواتین انوالو ہو جاتی ہیں کہ اپنے اصلی محاذ یعنی تربیت سے روگردانی ہو جاتی ہے، اور بچے خراب ہو جاتے ہیں، اور دیگر فرائض کی طرف توجہ نہیں رہ پاتی. اس کو ہرگز نہ چھوڑیں. روایتوں میں ملتا بھی ایک دفعہ پیغمبر نے رات کو پہرا دینے کے لیے کچھ افراد کو مقرر کر دیا. ظاہر لشکر سو رہا ہے، کچھ افراد پہرے کے اوپر مقرر ہیں. جو پہرے پر مقرر تھے انہوں نے اپنا محاذ چھوڑ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دی. تو اگلے اور اس سے کچھ مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. تو پیغمبر نے سرزنش کی کہ جب تم کو جس مقام پر جس محاذ پہ کھڑا کیا گیا تھا اس فریضے کو انجام دینا چاہیے تھا. حالانکہ دیکھا جائے تو کتنا اچھا کام کر رہے تھے، نمازی تو پڑھ رہے تھے، پروردگار کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اپنے محاذ کو چھوڑ دیا تھا. وہ جو ہمارے استاد محترم بھی ایک واقعہ سناتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ایک صاحب نے رکھا تھا ایک رات کا ایک چوکیدار. رات کو چوکیدار کسی وقت سویا اور اس نے خواب میں دیکھا اور اپنا فوراً اٹھا اور مالک کو جا کر خواب سنایا کہ آپ کی صبح کی فلائٹ ہے، آپ ہرگز نہ جائیے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا جہاز کریش ہو گیا. اچھا ظاہر ہے کہ جب وہم آ جاتا ہے اس طرح کا تو مالک باوجود اگر کہ اس کو ضروری کام تھا لیکن پھر بھی نہیں گیا. تھوڑی دیر بعد خبر آ گئی کہ واقعی جہاز کریش ہو گیا. تو مالک نے اس رات والے چوکیدار کو بلایا، اس کو انعام و اکرام دیا، شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ لیکن آج سے تم نوکری سے فارغ بھی ہو. فارغ؟ اس نے کہا فارغ کس وجہ سے؟ اتنی بڑی آپ کا کام کی جان بچائی. کہا اسی کا انعام تم کو دیا گیا ہے، اور فارغ اس وجہ سے کیا گیا کہ تمہیں رات کی ڈیوٹی پر جاگنے کے لیے، پہرے داری کے لیے مقرر کیا تھا. تم سو کیسے رہے تھے کہ تم نے خواب دیکھ لیا؟ تو یہی والا مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو محاذ اصلی محاذ ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں.
تو یہ پروردگار عالم بھی اس چیز کو، جیسے کہ پیغمبر کا بھی طریقہ کار آپ نے دیکھا کہ وہ اس چیز کو ہر کام اپنے صحیح موقع، محل اور مناسبت کے ساتھ اپنے اصلی محاذ کے اوپر انسان موجود رہے اور اس کے مطابق اپنے فریضے کو انجام دے، اس کو پسندیدہ سمجھا گیا اور اس کے خلاف جو کرے گا اس کو سرزنش کی گئی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیے ایسی کہ جس میں انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے علماء ایک چیز اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ علم دین کبھی بھی صحیح پلاننگ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، آپ کو بہت ٹارگیٹڈ کام کرنا پڑے گا، یعنی ایسا رینڈملی بس آئے، کچھ کلاس اٹینڈ کی، تھوڑا بہت کچھ لکھا آپ نے اپنی ڈائری یا کاپی کے اندر، پھر ایگزام ہوئے، پھر تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر توجہ سے دیکھی اور ایگزام کو پاس کر لیا۔ یعنی باقاعدہ خاص ایک ٹارگٹ مقرر ہونا چاہیے، ایک پلاننگ ہونی چاہیے۔ کتنی چیزوں کی پلاننگ آپ ماشاءاللہ سے کرتی ہیں، خواتین ہیں، معلوم ہے کہیں شادی ہو رہی ہوتی ہے تو سال بھر پہلے سے کیسی پلاننگ شروع ہو جاتی، کتنی چیزوں کا خیال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایک پورا پروگرام کو جو آپ آرگنائز کرتی ہیں کتنی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو ایک مجلس اعضا گھر میں برپا ہوتی ہے اس کے لیے کتنی چیزوں کا خیال کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ پھر وہ ایک ایونٹ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علم دین حاصل کرنا اتنا اہم ترین فریضہ، اتنے زیادہ اس کے ثواب اور فوائد، اور اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی پلاننگ کی ضرورت نہ ہو، کوئی ٹارگٹ اس کے اندر نہ ہو۔ دیکھیے پھر وہی بات جیسے ابھی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ کربلا کی، تو کربلا بھی مکمل پلاننگ کے ساتھ وجود میں آئی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں تھی، کب سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ ملتا ہے نا کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ ام البنین کا انتخاب اسی کربلا کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا، امیر المومنین کا۔ اسی طرح سے حضرت عباس کی ولادت کا اہتمام کرنا اسی کربلا کی اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ تھا کہ کہاں پر یہ عباس کو اپنے داد شجاعت دینی ہے اور کس طرح سے کربلا کے لحاظ سے اس کی ایک منصوبہ بندی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، جب دربار میں گئی تھی اور خطبہ دیا تھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ معلوم تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، کل کو اس کو بھی دربار میں جانا ہے اور وہاں جا کر اس کو بھی خطبے دینے ہیں، تو اس پلاننگ اور ٹریننگ کے ایک حصے کے طور پر کب سے اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں تو فقط وہ ایک جو آپ نوحے کے اندر سنتی ہیں کہ پیدل چلنا جو ہے آگے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اصل میں جو اور چیزیں ہیں کہ حضرت زہرا اس طرح سے اپنے ساتھ ان کو لے کر گئیں، دربار میں خطبہ دیا، یہ سب تمام چیزیں ایک پلاننگ چاہتی ہیں۔ امام مظلوم نے کس طرح سے میدان کربلا کی زمین کو خریدا، یہ خود ایک پلاننگ کا ایک حصہ تھا۔ امام اپنی ملک پر تھے، اپنی جگہ پر تھے، اور ان کے اپنے گھر پر جو اپنی خریدی ہوئی جگہ تھی اس پر دشمن حملہ آور ہوئے تھے، جس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ ظالم دشمن نے تجاوز کیا تھا، ورنہ امام اب خود اپنی زمین پہ موجود تھے۔ کتنی اور زیادہ حکمتیں اس چیز کے اندر ہوں گی، تو مستقبل کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے، اور علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بھی پلاننگ کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی شارٹ ٹرم چیزیں ہونی چاہیے، کچھ لانگ ٹرم چیزیں ہونی چاہیے۔ کھیل کود میں دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں شادیوں کو، تقریبات کو اٹینڈ کرنے میں، فضولیات کے لیے ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، اور نہ اپنی زندگی کی ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے، نہ آخرت کی کوئی پلاننگ کی ہے، بس احمقوں کی مانند فضولیات کے ایک سیلاب میں بڑی بے فکری کے ساتھ بہتے جا رہے ہیں، اور اس سمت کی طرف بہتے ہوئے جا رہے ہیں جہاں ملک الموت گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ واقعی کس طرح سے، یعنی بالکل بغیر کسی منصوبہ بندی کے زندگی بس گزارتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فرشتہ اجل کو دیکھیں گے اور پھر اس کو لبیک کہنا پڑے گا، اور اس کے بعد علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہوگا اور وقت ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی دیکھا جائے تو 3 عبادت گاہیں، ایک ہے مسجد، ایک ہے اس کا گھر، اور ایک ہے اس کی تعلیم یا کاروبار یا ملازمت کی جگہ۔ یہ تینوں عبادت گاہیں ہیں،
دیکھیے مسجد وہاں وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنے فرائض، اپنے واجبات عبادت جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ یہ جو گھر ہے یہ بھی فرائض کی ادائیگی کی جگہ ہے، یہاں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے جو اسلامی احکام ہے، یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو، یہاں پر لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہاں پر آپ کو تربیت اولاد کرنا ہے، اور نہ جانے کتنے فرائض و واجبات و مستحبات آپ کو اس گھر کی سرزمین پر انجام دینا پڑتے ہیں۔ یہ عبادت کی ایک جگہ ہے، یہ لڑنے جھگڑنے کی، غیبتوں کی، اس قسم کے گناہوں کی جگہ نہیں ہے جیسے کہ ہم نے سوچ لیا گھر ہے تو یہاں پر ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، یا لڑائی جھگڑے بھی خوب ہوں گے، یا غیبتیں بھی خوب ہوں گی، یا فسق و فجور بھی بہت ہوگا۔ اس کو عبادت کی جگہ قرار دیا گیا، یہاں کتنے فرائض و سنن و واجبات یہاں پر آپ جو ہے ادا کرتی ہیں، اس کا بھی مقام اور عظمت بہت زیادہ ہے گھر کی۔ یہ کوئی گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے جیسے کہ ہم نے عام طور پر سمجھ لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دفتر ہے، ہماری ملازمت کی جو جگہ ہے، یہ بھی یہاں پہ بھی انسان خلوص کا مظاہرہ کرتا ہے، ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے، مخلوق خدا سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، وہاں پہ تواضع کو اختیار کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، رزق حلال کماتا ہے۔ یہ بھی فرائض اور واجبات اور مستحبات کی جگہ ہے، اپنی ملازمت جس جگہ پہ انسان کر رہا ہے، ورنہ عام طور پر وہ کوئی فحش قسم کے مذاقوں کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کوئی سازشیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اپنے باسز کی چاپلوسیاں کرنے کی جگہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر ان جگہوں کو سمجھ لیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو علم سے حاصل ہوں گی۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس جگہ پر میرا کیا فریضہ ہے؟ علم سے آپ کو پتا چلے گا، پھر آپ صحیح طور پر ان تمام جگہوں کے اوپر اپنی عبادی فریضے کو انجام دے سکیں۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، ملازمت و کاروبار اگر کر رہے ہیں تو اس کے اندر کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ صرف مسجد ہی کے اندر احکامات نہیں ہیں بلکہ ان تمام جگہوں کے اوپر بھی احکامات ہیں، لیکن وہ فقط علم کے ذریعے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کا بھی ہے، لیکن وہ ابھی ہمارے آج کے موضوع سے ذرا خارج ہے، وہ تو آئندہ زندگی میں اور آئندہ جو کلاسز ہوں گے اس میں اس کی ذمہ داریاں بتاتے رہیں گے، ورنہ یہ بھی ایک عبادت کی جگہ ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو علم اس کا حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ جو وقت ہے آپ کا، یہ بہت اس کو غنیمت سمجھیے، یہ مسلسل آپ کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، نکلا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر طالب علم کے لیے تو اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ بالکل رائٹ ٹائم کے اوپر اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا اور اس موقع کو نکال دیا، خاص طور پر وہ خواتین کہ جو اب بالآخر مدرسے آ گئی ہیں، کتنی تو ایسی ہیں کہ جو نہ آئیں گی نہ آئی ہیں، وہ کس طرح سے ایک جہالت میں زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ اور جو جگہ جن فورم کے اوپر وہ جاتی ہیں وہاں پر علم دین کو بطور علم دین نہیں سکھایا جاتا، ان کی نیت بھی نہیں ہوتی، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے، وہ مل جاتا ہے ان کو، لیکن یہ کہ باقاعدہ زندگی کیسے گزاری جائے، طریقہ کار کیا ہوں، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے مثلا آیت اللہ جعفر سبحانی نے مدرسہ حجتیہ قم میں تفسیر قرآن کی جو ان کی نشست ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طالب علموں سے خطاب کیا، اور اس میں جو غیر ایرانی طالب علم تھے، پاکستان کے، انڈیا کے، دیگر ممالک کے، ان سے خاص طور پر خطاب کیا اور کہا کہ آپ کو چاہیے، یعنی جو غیر ایرانی طالب علم علی الخصوص کہہ رہے ہیں، میرا ان سے خطاب ہے کہ آپ کو چاہیے کہ قرآن کے متعلق، احادیث کے متعلق، عقائد حقہ کے متعلق، فقہ و رسول کی معلومات، اخلاقیات کی معلومات اور اسلامی سیاست کی علی الخصوص آپ معلومات کو اپنی بڑھائیے، اور کہا کہ ایرانی اور غیر ایرانی طلبہ میں ایک فرق ہے، ایرانی یہیں پر ہیں، ان کے لیے بعد میں بھی امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر جز وقتی ہیں۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے مدرسے میں آپ ایک لحاظ سے دیکھا جائے جز وقتی ہیں، ہفتے میں صرف ایک دن آتی ہیں، 2-3 گھنٹے کو یہاں پر 3 گھنٹے کو پڑھا اور گھر واپس چلی گئیں۔ کہا کہ جس کتاب کو یا جس علم کو ایرانی 2 سال میں ختم کرتے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اسے 1 سال میں ختم کریں، آپ کے لیے زیادہ آپ کو اپنے وقت کو بچانا ہے۔ آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ جو حوزے کے اندر اور مدرسے کے اندر جتنا بھی وقت آپ کو مل رہا ہے اس کو بہت آپ غنیمت سمجھیے، دن رات اپنے ایک کر دیجیے آپ، اور تحصیل علم کو حاصل کرتے چلے جائیں، اور بالکل ایسا مصروف ہو جائیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو کام نہ رہے، اور ہرگز بھی اپنا مقایسہ ایرانیوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ان کو تو یہیں پر رہنا ہے، بعد میں بھی بہت سی ان کو اپورچونٹیز مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو بالآخر واپس جانا ہے۔ آپ کو جتنا بھی عرصہ آپ یہاں پر ہیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر لیجئے، اور یہی ہم آپ سے بھی یہاں پر کہتے ہیں
زیادہ سے زیادہ 2 3 4 سال بعد خواتین چلی جاتی ہیں، کچھ کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کو مصروفیات ہو جاتی ہیں، کوئی علاقہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلی جاتی ہیں. جتنا بھی موقع آپ کے پاس غنیمت ہے، زیادہ سے زیادہ یہاں آ کر علم کو حاصل کر لیں، طریقہ کار پوچھ لیں یہاں کے اساتذہ سے، کہ اس کے بعد بھی آپ کس طریقے سے ایک خاص پلاننگ کر کے اپنی معلومات کو، اگر کسی وجہ سے آپ کو مدرسہ چھوڑنا بھی پڑ جائے تو آپ کے سامنے زندگی کا لائحہ عمل اور پلاننگ کم سے کم ہو. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو خصوصاً خیال رکھنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جعفر سبحانی کہ آپ کو چاہیے، طالب علموں سے کہا، کیونکہ طالب علم بھی وہاں سے اعزام ہو کر اپنے ممالک جاتے ہیں اور درس و تدریس کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی یہاں سے بہت چھوٹے لیول پر ہی صحیح، ہم اس سے موازنہ اپنا نہیں کر رہے، ہمارا تو بہت چھوٹے لیول کا مدرسہ ہے، لیکن جتنا بھی آپ سیکھ لیں کم سے کم ایام اعزامی اور مجالس اور چھوٹے چھوٹے درس میں اور جو مکتب ہو وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، خواتین کو بیان کر پڑھانے کے لیے، وہاں جا کر آپ اپنے علم کو استعمال کر سکیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسے دروس دیں کہ جن دروس سے امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کیا جا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی کردار سازی والے دروس کہ فرماتے ہیں جس سے ظہور کی راہ ہموار ہو. بہت سے درس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. ایسے دروس کا اور ایسے مضامین کا آپ کو انتخاب کرنا ہے کہ جس سے امام زمانہ کے ظہور کی راہ ہموار ہو اور کردار سازی والے ہوں. اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو کم سے کم نفع بخش علم کا کم سے کم ایک صفحہ ہی روزانہ پڑھ کر عمل کر لیتا. یہ خوش قسمت ترین آدمی سمجھا گیا. صرف ایک صفحہ آپ نے پڑھا اور اس کے اوپر عمل کر لیا، آپ واقعتاً خوش قسمت. ورنہ پوری کتابیں ختم کر کے ڈال دی آپ نے اور اس سے کردار و عمل کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کو 2 چیزوں کے ذریعے دفع کر دیا. یعنی علمی مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی، ایک ہمت کے ذریعے اور ایک پابندی وقت کے ذریعے. ہر مشکل مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ وقت کی پابند ہو جائیں. اپنی پلاننگ جو آپ کریں اس کے اندر وقت کی بہت اہمیت ہے، اس کو آپ ضائع نہ ہونے دیں. ملتا ہے کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بادشاہ کا کوئی وزیر تھا، وہ ہر وقت اپنے آستین کے اندر ایک کتاب رکھتا تھا. جیسے امور مملکت سے جب بھی فارغ ہوتا تھا فوراً اپنی کتاب نکالتا تھا اور وہیں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. تو دیکھیے عمر کے کسی بھی حصے میں انسان متوجہ ہو جائے، کبھی بھی اس کو خیال پیدا ہو جائے واقعی مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، فوراً اس کے اوپر کاربند ہو جائے. سوچے اب نہیں، اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہے، فوراً اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. جیسے ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص ایک دفعہ کسی عالم کے پاس آ گیا تھا اور کہا کہ آقا میں نے بہت دیر کر دی ہے توبہ کرنے، بہت دیر کر دی، بہت گناہ کر لی. تو عالم نے فرمایا دیر نہیں کی، جلدی کی ہے. جو شخص بھی موت کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جلدی آ گیا. تو اس کا آپ پچھلی زندگی کو بالکل بھول جائیے، جو ہوا اس کے اوپر مٹی آپ ڈالیں اور اس کے بعد آگے کی طرف دیکھنا شروع کریں. نظام الاوقات اگر آپ نے اپنے متعین کر لیے کہ مجھے کتنا روزانہ پڑھنا ہے، کتنا روزانہ نہیں پڑھنا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی کام ہیں اور خاص طور پر علوم، ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتی. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کامیاب ترین افراد رہیں، کامیاب ترین، اور جن لوگوں نے بھی کارنامے باقاعدہ انجام دیے ہیں اس دنیا میں، ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، وقت کے بہت پابند تھے. یہ کامیاب ترین افراد کے اندر جو سب سے کامن چیز ہے، دیگر فیکٹرز کو چھوڑ دیجیے، جو سب سے ایک فیکٹر اگر پوچھا جائے تو وہ ہے پابندی وقت. انہوں نے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا اور جو کام بھی اپنے خاص ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے کیا اور اپنے وقت کو صحیح طور پر یوٹیلائز کیا. اور ناکام ترین افراد جو دنیا میں رہے ان کے متعلق بھی ایک چیز کامن ہے کہ وہ اپنے وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے اور کاموں کو اپنے صحیح موقعوں اور وقت کے اوپر انجام نہیں دیتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو کتنی دفعہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اپنے دیکھیے کہ یہ نکاسی کہاں وقت کی جا رہی ہے. وقت سب سے زیادہ ضائع کرنے والی چیز بن گیا ہے، جو سب سے قیمتی ترین چیز آپ کے پاس ہے. ایک سیکنڈ لوگ بڑی سالگرہیں مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سال ان کی زندگی میں سے مائنس ہو گئے ہیں اور اتنے سٹیپس وہ آگے بڑھ چکے ہیں ملک الموت اور قبر کی طرف، اس کی طرف آگے کی طرف چلے گئے. اس کی کوئی مذمت نہیں ہو رہی، سالگرہیں ضرور منائیے،
خوشیاں بھی منائیے، جو مرضی آئی کیجیے، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ وقت ہم اپنا کہاں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کتنا ہمیں زیادہ رہا، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے حاصل کر لینا چاہیے تھا۔ آیت اللہ اسحاق فیاض، یہ بھی ماشاءاللہ جو زندہ مراجع ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ طالب علموں کو باقاعدہ نصیحتیں انہوں نے کی ہیں۔ کسی طالب علم نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ درس میں جانا یا درس حاصل کرنا یا مطالعہ کرنا یہ زیادہ افضل چیز ہے یا نماز شب وہ زیادہ افضل ہے؟ نماز شب زیادہ افضل ہے یا درس حاصل کرنا یا مطالعہ کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو آیت اللہ نے فرمایا کہ کھانے پینے کے اور سونے کے اور واجبات کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل جو چیز ہے وہ درس اور مطالعہ ہی ہے، اور درس اور مطالعہ نماز شب سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر امر، وہ فرماتے ہیں کہ امر اس پر موقوف ہو جائے کہ کسی ایک ہی چیز کا انتخاب کرنا ہے، دیکھیے ویسے تو یہ بھی ممکن ہے، ویسے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دو چیزیں یعنی نماز شب بھی پڑھیں، علم بھی حاصل کریں، لیکن بعض اوقات جب انسان بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، جیسے بھی آگے چل کے سنیں گے کہ آپ کو کتنا کم سے کم مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت کچھ چیزیں حاصل کرنی، تو اگر امر اس پہ موقوف ہو جائے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہی آپ کو اٹھانی، یا تو نماز شب آپ پڑھ لیں یا یہ کہ درس اور مطالعہ کر لیں، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس میں شک و شبے کی کوئی بات نہیں کہ اس موقع پر درس ہی افضل ہے۔ درس اور مطالعہ کرنا ہی اس نماز شب، کتنے زیادہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں نماز شب کے، کتنے عظیم فوائد کی حامل یہ نماز ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ درس اور مطالعہ وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور جب اتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گی، اتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گی تو ظاہر ہے آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، یعنی جو تھکاوٹ ہے اس کا بھی ایک علاج بتایا گیا، اور وہ اس کا علاج یہ ہے، وہ ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور پر کہتے ہیں اگر دن میں تھکاوٹ ہو جاتی ہو مطالعہ کر کر کے اور علمی اس کے اندر رہ کر، تو اگر آپ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھ لیں تو ساری تھکان بھی ختم ہو جاتی ہے اور اگلے دن کاموں پر انسان مستعد ہو جاتا ہے۔ یا دن میں بھی اگر کسی وقت آپ کو تھکاوٹ ہو تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کی نیت سے تسبیح حضرت زہرا پڑھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نمایاں تبدیلی اپنے اندر نظر آئے گی، اگر اس نیت سے خاص طور پر پڑھی جائے۔ اور دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا نے بھی اپنی جسمانی مشقت کے اعتبار سے ایک ملازمہ رکھنے کی فرمائش کی تھی، تو پیغمبر اسلام نے اس جسمانی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے بھی تسبیح حضرت زہرا بتائی تھی۔ تو اس لحاظ سے جسمانی تھکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہے ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو علماء نے بتایا ہے کہ کبھی مطالعہ اور اس کے اندر انسان بعض اوقات بوریت سے بھی محسوس کرنے لگتا ہے، اول تو زیادہ شوقین ہو جائیں تو پھر بوریت کا سوال نہیں ہے، لیکن ابتدا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بوریت اور تھکاوٹ محسوس ہو، تو اس کے لیے یہ تسبیح سب سے مجرب ہے۔ کتنا مطالعہ روز کریں؟ دیکھیے بالکل ابتدائی بات ہو رہی، کتنا مطالعہ روز؟ آغا محسن قرائتی انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرتے ہیں اور طالب علموں سے بھی خطاب کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں طالب علموں میں سے کون ایسا ہے کہ جو روزانہ 8 گھنٹہ مطالعہ کرتا ہو؟ 8 گھنٹے۔ پورے ہال میں سے فقط ایک طالب علم نے ہاتھ کو کھڑا کیا۔ اچھا وہ اندر سے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں واحد طالب علم ہوں کہ دیکھیے جس نے جو 8 گھنٹے پڑھتا ہے، باقی سب خاموش بیٹھے رہے۔ محسن قرائتی نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ 24 گھنٹے میں سے فقط 8 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں سے فل ٹائم جو طالب علم ہے جس کا کام سوائے سونے اور پڑھائی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا، وہ صرف 8 گھنٹے، باقی جو 16 گھنٹے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا کہ بہت زبردست طریقے سے اس نے جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ عمامہ پہنا ہوا ہے، تو پوچھا کہ یہ جو اتنا بہترین تم نے عمامہ پہنا ہوا ہے یہ کتنا ٹائم اس کے اندر لگاتے ہو؟ کہا کہ تقریباً عمامہ بنانے میں روزانہ آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب آدمی بہت زیادہ، جیسے آپ یہاں پر آنے کے لیے تیار ہونے میں مثلا کتنا آدھا پونا گھنٹہ مثلا لگا رہی ہیں، اسی طریقے سے طالب علموں کا عمامہ ہوتا ہے۔ یہ تو خیر ہمارے مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن بہت لوگ صرف اگر عمامہ بنانے میں اتنا ٹائم لگا دیں گے تو پھر اور موقعوں کے لیے کب ان کے پاس وقت بچے گا؟ آقا محسن قرائتی نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ میں نے بھی سر پہ عمامہ رکھا ہوا نا، اپنے عمامے کو اسی وقت کھولا
اور 30 سیکنڈ میں امامہ دوبارہ تیار کر کے سر پہ رکھ لیا. کہا اس سے زیادہ ہرگز بھی وقت مت لگاؤ, اور اس آدھا گھنٹہ جو تم روزانہ امامہ کو بنانے میں لگاتے ہو, اس کو بھی تمہیں چاہیے کہ تم مطالعے کے اندر صرف کرو. تو 8 گھنٹے کے مطالعے کو بھی انتہائی حیرت کے ساتھ انہوں نے سنا کہ اتنا کم. اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہاں جو طالب علم ہیں, یا آپ اپنا موازنہ کر سکتی ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی روزانہ جسے کہا جائے کہ باقاعدہ پورا 1 گھنٹہ سیریس بیٹھ کے مطالعہ کرنا, وہ بھی ہوتا ہے یا نہیں, تو سوچیں کہ ہماری پستی کا کیا عالم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی اہمیت ہے ان بات کی. اچھا, ابھی آپ کے دماغ میں ایک مایوسی سی آ رہی ہوگی, ارے 8 گھنٹے کو بھی انہوں نے بہت کم سمجھا. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے طالب علم کے لیے بہت اہمیت چیز ہے کہ اس کو بلند ہمت ہونا چاہیے, اس کا ویژن بہت براڈ ہونا چاہیے, وہ بہت ہی زیادہ آگے کی طرف دیکھنے والا ہوگا. پست ہمت اگر وہ ہے اور 4 گھنٹے بھی زیادہ لگ رہے ہیں, 3 گھنٹے بھی زیادہ لگ رہے ہیں, مایوسی کسی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, تو اس کا مطلب یہ بہت پست ہمت ہے. تو دیکھیے کامل عقل ہونے کی علامت علماء نے یہ بتائی ہے کہ جو کہ بلند ہمت ہو, یعنی جو شخص پستی پر اور سب سے کم نمبر لانے پر بہت راضی اور مطمئن ہو, وہ پست حوصلہ ہے. اس سے بہت زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی خاطر خواہ یہ فائدہ اٹھا سکے گا. علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس سے بڑھ کر کسی میں کوئی برائی نہیں دیکھی کہ وہ تکمیل پر قادر ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے نقص کو پسند کرے. یعنی آپ میں صلاحیت ہے, آپ کو پروردگار نے عقل دی ہے, آپ کو اتنا ہی وقت دیا جتنا تمام افراد کو دیا ہے پوری دنیا میں. کچھ لوگ اسی وقت کو صحیح یوٹیلائز کر کے کہاں سے کہاں منازل طے کر جاتے ہیں, اتنے بڑے علمی مقاموں کو حاصل کر جاتے ہیں, اور کتنے افراد ایسے ہی ہیں کہ اس وقت کو ضائع کر کے, صحیح پلاننگ نہ کر کے, اور تمام فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر کے اور اپنے لیے نقص کو اختیار کر لیتے ہیں, اب ناقص رہ جاتے. یہاں اب آپ بھی گئے مدرسے, اس کے باوجود آ کر یہاں پہ کوئی محنت نہیں کی, کچھ بن نہیں سکے. تو ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, یعنی سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, یعنی بہت ساری چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, لائبریری موجود ہے, یہاں پہ علماء آتے ہیں, ان سے آپ دریافت کر سکتی ہیں اپنے لاہ عمل, اور اس کے باوجود فقط اتنا حاصل کر رہی ہے سمندر کے پاس کھڑا ہو کر پیاسا جو ہے صرف شبنم اور اوس کو چاٹتا رہے, اتنا کم. علماء کی سیرتوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ بعض علماء موت کی غشی اور موت کی بے ہوشیوں تک میں مسائل فقہ پوچھتے بھی رہیں اور مسائل فقہ بتاتے بھی رہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار سر پہ ہو چکا ہے, بار بار غشی کے اندر چلے جاتے ہیں, جب آنکھ کھلتی ہے حدیث رسول بیان کرتے ہیں, پھر غشی میں چلے جاتے ہیں, اور جب غش سے ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ایک حدیث اور سناؤں, اور اس کے بعد ایک اور حدیث پیغمبر سناتے ہیں. یعنی اس طرح کا دین کا ایک جذبہ اور ایک درد جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے. اور علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کر رہے ہیں, کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاص کو بھی حاصل کرنا ہے. خلوص خلوص خلوص, اخلاص اخلاص اخلاص, اور کوئی غیر الہی نیت اس دوران نہ ہو. اور بعض اوقات کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اخلاص نیت, علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں اخلاص کو بھی نا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ ہاں خلوص ہونا چاہیے, نہیں, بہت سے چھپی ہوئی اس کے اندر باتیں ہیں جس کا ابھی وقت نہیں ہے, جو انشاءاللہ آئندہ کی کلاسز میں یہ آئے گی. یہ چیز کہ کون سے ایسے کام کریں گے جس سے ہم کہیں کہ ہم واقعی ہم مخلص ہو گئے, ہمارے اندر صفت اخلاص آ گئی. لیکن علماء کی سیرت بہت اہم ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے. علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اگر ان سے کبھی کوئی سوال پوچھتا تھا اور یہ اس سوال کے جواب سے واقف ہوتے تھے, تو بہت آہستگی سے اس طرح سے جواب دیتے تھے کہ فقط مخاطب جواب سن پاتا تھا اور کسی کو سنائی نہیں دیتا تھا. اور کبھی کسی سوال کا جواب نہیں پتا ہوتا تھا تو اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ سب لوگ یہ سن لیں کہ میں نہیں جانتا. یہ کمال اخلاص ہے, یہ بے نفسی ہے کہ کوئی چیز ہمیں ذرا سے بھی چیز پتا ہو, غلط بھی آتی ہے تو ہم فوراً سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور ایک دم سے پری میچورلی جو ہے وہ بول جاتے ہیں, چاہے وہ بعد میں غلطی کیوں نہ نکلے. اتنا زیادہ اس کی احتیاط کرتے تھے, اتنا خلوص اور ان کے اندر بے نفسی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اخلاق کو اس حد تک درست کر لیا تھا کہ نہیں بھی جواب پتا ہوتا تھا سب لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا, اور پتا ہوتا تو صرف اتنی دھیمی آواز میں بتاتے تھے کہ صرف مخاطب سن پاتا تھا. بہت ساری دیکھیے ایسی چیزیں ہیں,
سینئر بعض اوقات طالبات ہو جاتی ہیں، 2-1 سال حاصل کر لیا یہاں سے، ظاہر مجلسیں پڑھنے لگیں، ادھر ادھر مجالس ملنا شروع ہو گئیں ان کو، تو اس کے بعد ایسا مدرسے سے کترا جاتی ہیں، کوئی رابطہ مدرسے سے نہیں رکھ پاتی ہیں. تو جبکہ ہم علماء کی سیرت کے اندر دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ آیت اللہ اسحاق فیاضی، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذکر ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی خود درس خارج دینے لگے تھے باقاعدہ، یعنی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے تھے، درس خارج شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے استاد مرزا نعینی کے درس میں مستقل جاتے رہتے تھے، مستقل آیت اللہ خوئی مرزا نعینی کے درس میں جاتے تھے، جبکہ اپنا درس خارج شروع ہو چکا تھا. خود آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ آیت اللہ باقر الصدر کا خود درس خارج شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے استاد آیت اللہ خوئی کے درس میں ضرور جا کر شریک ہوتے تھے، اپنے استاد کے درس میں ضرور شریک ہوتے تھے. اور یہی بات آیت اللہ سیستانی میں بھی، کہ جب تک آیت اللہ خوئی حیات تھے تب تک اپنا رسالہ عملیہ مجتہد ہو چکے تھے، لیکن اپنا رسالہ عملیہ چھاپنے نہیں دیا تھا. توضیح المسائل، کیا کہ نہیں میرے استاد موجود ہیں، ان کی تقلید ہو رہی ہے، میں اپنا رسالہ نہیں نکالوں گا. کتنے ایسے طالب علم تھے کہ جو کہ آغا خوئی کے، جنہوں نے آغا خوئی کی زندگی میں صاحب رسالہ ہو گئے تھے، اپنا رسالہ نکال دیا تھا، یعنی ان کی کوئی مذمت نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال ایک آیت اللہ سیستانی کا ایک امتیاز کہ نہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو پیچھے کر کے رکھا اپنے استاد سے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ باقیوں کو تو سب بھول گئے، لیکن پروردگار عالم ہوئے نا، تواضع جو اختیار کرتا ہے تو پروردگار اس کو بلند کر دیتا ہے. ان کا رسالہ سب سے زیادہ نکل آیا، اور آقا خوئی کے انتقال کے بعد پھر اس اپنے رسالے کو چھپوایا. تو بعض اوقات دیکھیے اخلاص ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اپنے اساتذہ کا ایک احترام ہوتا ہے، جس سے انسان بعض اوقات بلند ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کا اتنا زیادہ خیال رکھنا. اور یہی وجہ ہے کہ خود امام خمینی اجتہاد کے درجے تک بھی پہنچ گئے تھے اور کتنے عالم عارف بھی تھے، لیکن تب بھی اپنے استاد آیت اللہ شاہ آبادی یا جواد ملکی تبریزی وغیرہ ان کی درسوں کے اندر ضرور شریک ہوا کرتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. اور اب ایک اور چیز بات بڑی ضروری ہے بتانی، کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں بھی لازمی بہتری آنی چاہیے، ورنہ یہ ایک آفت ہو جائے گی اور انتہا سے زیادہ ایک بے برکتی آپ کے اس علم کے اندر آئے گی. دیکھیے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق عملی پایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق، وہ جو اب منافق، جو سورہ منافقون وغیرہ جن کی مذمت میں نازل ہوا، اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی، یعنی علماء سب سے زیادہ اور عرفا جس چیز سے اب تک ڈرتے رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ علماء اور عرفا سب سے زیادہ اپنے آپ کے منافق ہونے کے خیال سے بھی لرز جاتے ہیں. یعنی جتنا علم ہے، علم کے مطابق اگر عمل نہ کیا جائے تو اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. تو دیکھیے آپ کو لوگوں کا رہنما بننا ہے، اور آپ نہیں بھی بننا چاہیں تو خود بخود لوگ آپ کو اپنا رہنما مان لیں گے. انہیں پتہ ہے کہ آپ مدرسے کی طالبہ ہیں، ذرا سی باتوں میں آپ سے رجوع کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. جتنے سال آپ یہاں پڑھتی جائیں گی اتنی لوگوں کی توقعات آپ سے بڑھتی چلی جائیں گی. اور اگر آپ عمل میں پیچھے رہ گئیں تو بہت بے برکتی کا سبب ہوگا، بلکہ یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ انسان کا علم بڑھتا جائے اور عمل اس کے مطابقت نہ کرے. یہ ایک عذاب ہے. تو دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پیش امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جاتی، پھر ان کو فوراً فرادہ کی نیت کر لینی چاہیے. یعنی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنما بنیں. خود آپ کے اگر اندر نقص آ گیا تو وہ نقص جو ہے وہ دیگر لوگوں کو بھی متاثر کرے گا. یعنی عمل کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جس کے لیے ہمارے مشعل راہ ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اسلام ابھی آیا بھی نہیں تھا، بلکہ اسلام آنے سے پہلے ہی اسلام لے آئی تھی، اور ہم اسلام آ جانے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں. اور زیادہ مزے کی بات تو یہ کہ بہت خوش اور مطمئن بھی ہیں اور اپنے دیندار ہونے کا بھی گمان کیے رہتے ہیں. تو دیکھیے واجبات اور حرام کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، تبھی فائدہ ہو سکے گا اس علم کا، ورنہ پورا علم کسی سزا سے کم نہیں ہوگا آپ کے لیے. آیت اللہ فاضل لنکرانی
انتقال ہو چکا آیت اللہ فاضل لنکرانی کا، فرماتے تھے کہ میں 50 سال سے اسلام پڑھتا رہا ہوں اور پڑھاتا رہا ہوں، میں ان پوری زندگی کا اپنا خلاصہ تم کو بتاتا ہوں کہ میری پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں خلاصہ فقط 2 باتیں ہیں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی جیسا کہ پوری زندگی کا خلاصہ فقط 2 باتیں، ایک چیز واجبات اور حرام کی پابندی، یہ میری پوری زندگی کا خلاصہ، میں تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں صرف یہ 2 چیزیں اگر پکڑ لو، واجبات اور حرام کی پابندی یعنی واجبات پر عمل اور حرام سے پرہیز، اور پریشان حال لوگوں کے کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی مشکلات کو دور کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی دعائیں تم نہ بھی پڑھ سکے، یہ 2 کام کر لیے بس، لوگوں کے کام آتے رہے، واجبات و حرام کی پابندی کی، دعائیں نہیں بھی پڑھی، زیارات نہیں بھی پڑھی، مستحبات نہیں بھی انجام دی، اور قیامت میں تم سے پوچھا گیا اور سوال ہوا تو میں تم لوگوں کا ذمہ دار ہوں، تم کہہ دینا کہ فاضل لنکرانی نے یہ کہا تھا، یہ ذمہ دار ہیں۔ یہ 2 چیزیں فقط کر لو، یعنی یہ واقعی واجبات و حرام پہ آپ عمل اس وقت کریں گے جب آپ علم حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مشکلات اور دور کرنا اور لوگوں کے کام آنا۔ ایک یہاں مدرسے کی طالبہ کوئی تھی، انہوں نے مجلس کسی جگہ پڑھی تھی، مجھے ان کا ایک پوائنٹ کسی نے بتایا تو واقعی بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے پیش کیا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے۔ آپ کتنی سنتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اتنی چکی چلاتی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور گٹے پڑ جاتے تھے، لیکن آپ نے سنا ہوا تو بہت ہے، اور ہر وقت چکی چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ فرشتے تک آ کر چکی چلاتے رہتے تھے۔ لیکن آپ نے ایک پوائنٹ اس میں غور نہیں کیا، انہوں نے بڑا اچھا نقطے کی وضاحت کی کہ یہ پورا گھرانہ جو ہے زیادہ تر تو روزے سے ہی رہتا تھا، اس کے باوجود بھی انتہائی کم خوراک تھا، چند افراد، تو اس کے لیے ہر وقت یہ چکی چلانے کی اتنی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ جب ہم دیکھتے ہیں ائمہ کی سیرت کہ ان کی پیٹھ کے اوپر روٹیاں جو لے کر جاتے تھے گٹوں کے باقاعدہ نشان بن گئے تھے، اور اس کو باقاعدہ چوتھے امام کٹواتے تھے۔ اسی طرح امیر المومنین اور دیگر ائمہ کی سیرت بھی یہ رہی ہے، یعنی وہ جو ہر وقت چکی چلتی رہتی تھی اور لوگوں کے لیے روٹیاں تیار ہوتی تھیں، اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم صرف فقط یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی چکی چلا چلا کے جو ہاتھ ان کے جو ہے وہ چھالے پڑ جاتے تھے، کس کے لیے چکی چلاتی تھی؟ وہ تو انتہائی کم کھانا کھانے والے افراد تھے، وہ اپنا کھانا بھی دوسرے لوگوں کو دیتے تھے۔ کتنے افراد، 3-4 افراد، مثلا اگر گھر میں 5-6 افراد بھی ہوں، پورے دن میں 1 روٹی بھی اگر وہ کھاتے ہوں تو 6 روٹیوں کے لیے ہاتھوں میں چھالے تو نہیں پڑنے چاہیے۔ یہ خدمت خلق، وہی جو آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کہا کہ واجبات و حرام کا علم اور لوگوں کے کام آنا، اس کے اندر اگر آپ نے لگا دیا تو میں ذمہ داری اور ضمانت لیتا ہوں، قیامت میں اگر اس کے علاوہ کوئی سوال تم سے کیا بھی جائے تو کہہ دینا کہ فاضل لنکرانی نے ہم سے کہا تھا، ایک مرجع تقلید ان سے جا کر پوچھ لے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان واقعی اپنا مقصد علم کو بنا لے اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل شروع کر دے اور لوگوں کے کام آنے لگے، یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو علم افسوس کیا گیا اس علم کے اوپر کہ جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، اور فرماتے ہیں کہ پناہ مانگو اس علم سے جو آپ کے اپنے کام نہ آ سکے۔ دیکھیے جو علم شہرت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں میں اپنی برتری اور بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، واقعی اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ دیگر مراجع کی بات بیان ہو رہی ہے تو اس کے اندر آیت اللہ اسحاق فیاض، ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا، فرماتے ہیں کہ طالب علموں میں خاص طور، ویسے تو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ واجبات اور حرام کی پابندی، حرام میں سب حراموں سے بچانا ہے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کم سے کم 2 اخلاقی برائیوں سے تو طالب علم لازمی اپنے آپ کو بچائیں، کہ براہ راست ان کا اثر ان کی تعلیم کے اوپر پڑتا ہے، تعلیم پر۔ فرماتے ہیں ایک تو پہلی چیز یہ کہ طالب علم جھوٹ بالکل نہ بولے، جھوٹ، اور واقعی بہت اہم بات ہے، کسی جگہ جھوٹ نہ بولے، نہ استاد سے جھوٹ بولے، نہ اپنے دیگر طالب علم ساتھیوں سے جھوٹ بولے، نہ مثلا مدرسے کی انتظامیہ سے کوئی جھوٹ بولے، نہ اپنے گھر، جھوٹ کو بالکل ترک، کیونکہ دیکھیں جھوٹ کا ایک اثر کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹا جو ہے اپنے جھوٹ کو بھول جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو سارا کام حافظے کا ہی تو ہے علم دین کے اندر آپ کو، تو یہ براہ راست آپ کے دماغ کے اوپر اثر کرے گا یہ جھوٹ، اور جھوٹ کی اگر آپ عادی ہو گئی
تو کیا ہوگا؟ پھر آپ روایات کے اندر بھی جھوٹ بولیں گی، اپنی طرف سے اپنے مقاصد کے تحت روایات میں اضافے بھی کریں گی، غلط سلط مسئلے بھی اپنی طرف سے بیان کریں گی. تو انسان کو بہت زیادہ زبان کے سلسلے میں کیسی احتیاط کرنا ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ ہرگز نہ آئے. تو کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص وہ قابل اعتبار اور امین کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اپنا دین ان افراد سے لو جس میں تم اپنی دنیا کے اوپر بھی بھروسہ کر سکو. مثلا مولانا صاحب کہیں ذرا یہ اپنا بٹوا تو مجھے دے دیجیے، اور آپ نے فوراً پکڑ لیا اپنے بٹوے کو. اس کا مطلب ہے جب آپ اپنے والیٹ کے سلسلے میں اتنے اپنے پیسوں کے اوپر ان کو امین نہیں بنا سکتے تو ان سے دین کہاں لینے جا رہے ہیں؟ کہ دین ان سے لو جس پہ اپنی دنیا کو بھی امین بنا سکو. تو جو سوچیں کہ دین آخرت کی تمام چیزیں آپ ان سے لینے کے لیے جا رہی ہیں، تو جو بھی سچا ہوگا وہ امانت دار بھی ہوگا. تو ایک تو چیز یہ بڑی اہم ہے کہ یہ چیز آپ کی پوری علمی جو حیات ہے اس کو متاثر کر دے گی اگر آپ نے جھوٹ کو ترک نہیں کیا. جھوٹ سے بالکل اپنے آپ کو بچانا ہے. اور آج تو دونوں ایسے معصومین کی ولادت کا دن ہے جو صادق اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دوسری چیز آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ جس سے طالب علم کو بچنا چاہیے وہ غیبت. یہ بھی براہ راست آپ کے علم دین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک دفعہ پڑھانے کے لیے سارے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کمرے سے آئے اور کمرے کی فضا کو سونگھا اور کہا کہ یہاں پر ابھی کسی نے کوئی غیبت کی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، وہ ابھی کوئی صاحب آئے تھے اور وہ کسی ایک طالب علم کی جو برائی کر رہے تھے، کسی جو بھی یہاں موجود نہیں تھا. کہا کہ یہ کمرہ اب علم دین حاصل کرنے کے لیے مناسب نہیں، اب دوسرے کمرے میں چلو، یہاں تعلیم دین حاصل نہیں کی جا سکتی. یعنی جس جگہ ایک غیبت بھی ہو گئی، ان کی برزخی آنکھ اور برزخی ناک نے اس کی بو جو ہے وہ سونگ لی اور کہا کہ اب یہ جگہ بالکل بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے سازگار نہیں رہی. تو یہ خاص طور پر جھوٹ اور غیبت، یہ دو چیزوں سے طالب علم کو لازمی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ میں 35 سال آیت اللہ خوئی کے ساتھ رہا ہوں. 35 سال کہہ رہے ہیں، اس دوران میں نے کبھی ان کو کسی بھی شخص کو برائی سے یاد کرتے نہیں دیکھا. ہمیشہ جب بھی کسی کو یاد کرتے تھے صرف اور صرف اچھائی سے یاد کرتے تھے، برائی کا کوئی کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آتا تھا. باقاعدہ آیت اللہ خوئی کے لیے آیت اللہ اسحاق فیاض کہہ رہے ہیں میں 35 سال آقا خوئی کے ساتھ رہا ہوں. اچھا، اب اس علم کو ہم اضافے سے اضافہ کیسے کریں؟ طریقہ کار جو ہم بتاتے جا رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلا طریقہ علی الخصوص، یہ چند چھوٹی باتوں کا خیال کر کے، جو کہ اصلاً دیکھا جائے تو وہ بھی بڑی باتیں تھیں، لیکن جو خاص طور پر جس سے آپ کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں اس کا شکر پروردگار ادا کرتی جائیں. جتنا آپ مسلسل شکر ادا کرتی جائیں گی، قرآن کی آیت بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو پروردگار اس نعمت کے اندر زیادتی کر دے گا. دیکھیے، پورا قرآن پروردگار کا کلام ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے سورہ الحمد میں. اور سورہ الحمد اس کی ابتدائی لفظ الحمد سے ہو رہی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر سے اس کلام خدا قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. کتنی اہم بات ہے یہ کہ ایسا کلمہ ہے شکر کہ اس کی الحمد سے پورے قرآن کا آغاز ہی ہوا جا رہا ہے. تو جو بھی آپ درس سنیں پروردگار کا شکر ادا کریں. جیسے شکر ادا کریں گے توفیقات کی مزید خزانے آپ کو ملیں گے، مزید علم حاصل ہوگا. تو اسی طرح سے جو نئی معلومات ملیں اس میں پروردگار کا شکر ادا کریں. ہر چھوٹے بڑے کام میں شکر ادا کریں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو اور بھی زندگی کی بہت ساری چیزیں، صبح کو آپ کو آنکھ کھلی، پروردگار کتنے لوگ ہیں جو نیند کے عالم میں مر جاتے ہیں، تو نے مجھے جو اٹھایا زندہ، اس پہ الحمدللہ کہیں. گھر جو ہے اپنے گھر والوں کو دیکھا کہ سب لوگ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، ان کو صحت مند دیکھ کر آپ نے کہا الحمدللہ خدا کا شکر. ناشتہ آپ کو مل گیا، اس پہ آپ خدا کا شکر ادا کریں. مدرسے آ گئیں، خدا کا شکر ادا کریں. گرمی سے ٹھنڈک کے اندر آپ کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملا، آپ نے الحمدللہ کہا. اپنی جتنی بھی زبان کے اندر یہ تمام چیزیں، آپ جتنا الحمد اور شکر زبان کے اوپر آئے گا اتنا ہی نعمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا. اور علم خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس میں جتنا بھی آپ شکر ادا کرتی جائیں گے، ادھر ایک کلاس لی، ادھر چند ایک فقہی مسئلے پتہ چلے، ادھر کوئی حدیث پتہ چلی، فوراً اس کا شکر پروردگار ادا کیا، تو اس سے مسلسل زیادتی علم ہوتی جائے گی.
علم کے اندر مسلسل اضافہ ہوگا. ایک بہت بڑا اہم چیز ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے جنت میں بہت ساری ایسی عبادات ہیں کہ جو آپ جنت میں نہیں کر سکتے. مثلا خمس آپ جنت میں نہیں دے سکتی، یہ دنیا کے لحاظ سے واجب. روزے آپ جنت میں نہیں رکھیں گی، یہ دنیا ہی کے اندر ممکن ہے. نماز بھی جنت میں واجب نہیں ہوگی لیکن لوگ اپنی مرضی سے ویسے ہی پڑھیں گے. لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت ایسی ہے جو تمام جنتی مسلسل کرتے رہیں گے، وہ ہے پروردگار کی حمد اور شکر. کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر جو حمد اور شکر اس طرح سے ہوگی جس طرح انسان بغیر سوچے سمجھے جس طرح سے سانس لیتا ہے نا، کہاں آپ سوچ سمجھ کے سانس لیتی ہیں، اسی طرح سے جنت میں حمد اور شکر پروردگار بجا لاتی رہیں. درود بھیجیے محمد اچھا، ایک تو طریقہ یہ ہوا، اس پہ آپ کاربند ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ کیسا علم کے اندر اضافے سے اضافہ ہوتا ہے. دوسری ایک اور چیز، جتنا آپ قرآن کو حفظ کرتی جائیں گی، بہت ہی اہم بات، کوشش کریں کہ چھوٹے چھوٹے سورے یاد کرنا شروع کریں، حفظ کرنا شروع کریں. دماغ کے اندر ایک ایسا، یعنی آپ کی اتنی جلا ملے گی اور ایک ایسی نورانیت آپ کے دماغ کو عطا ہوگی اس قرآن کے ذریعے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ جو تلاوت قرآن نہیں کرتے یا قرآن کو حفظ نہیں کرتے اور ویسے علم وغیرہ کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ نورانیت اور وہ چیزیں نہیں آتی جو قرآن کے ساتھ ارتباط سے آپ کو حاصل ہوں گی. دیکھیں حفظ قرآن کتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اپنے بچوں کے اوپر تجربہ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ مثلا ڈاکٹر سید محمود حسابی، ایران کے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بابائے فزکس ہیں ایران کے، اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا. اب دیکھ لیں کہ شخص علم کا اتنا شہدائی تھا کہ بستر مرگ پہ ہے اور اسی اسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہاں پر بھی لیٹ کر مطالعے اور کتاب کے اندر مصروف. ہمارے ہاں عام کی طرح نہیں، اور یہ ایسا، اور جس اعتبار سے اس نے حاصل کی، اور ایک سب سے اعلیٰ ترین جو ایک سول اعزاز ہے اس کو ملا ہے سائنسدان کے طور پر، کہ بابائے فزکس اس کو ایران کا کہا جاتا ہے، محمود حسابی کو. ان کی والدہ نے 7 سال کی عمر میں محمود حسابی کو قرآن حفظ کروا دیا تھا. 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر چکا تھا. اس سے پہلے ان کے اتنا ایک عام بچے کی طرح تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کو حفظ کیا اچانک سے ان کے دماغ اتنا تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہوا، اتنا تیزی کے ساتھ کہ اس کے بعد نہ جانے کتنے اعزازات، کتنی چیزوں میں، پتہ نہیں 6 یا 8 چیزوں میں تو انہوں نے ماسٹرز کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 1 سے زائد سبجیکٹس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، باہر بھی پتہ نہیں کون کون سے ان کو اعزازات ملے، یہاں تک کہ ایران کا سب سے اعلیٰ ترین جو ہے اس لحاظ سے جو سائنسی جو اعزاز ہے وہ ان کو جو ہے ملا ہے. لیکن کیا ہے نتیجہ، لوگوں نے آبزرو یہ کیا اور خاندان والوں نے بھی، کہ جب سے انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا اس کے بعد سے ان کے اندر یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں. تو اسی طرح سے وہ بچہ سید محمد حسین طباطبائی، جس کو 5 سال کی عمر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ ملی ایران کا، ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی، یہ بچہ اور ان کے والد. اس بچے کے والد اور والدہ دونوں حافظ قرآن، اور اس بچے نے 2.5 سال کی عمر سے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور 5 سال کی عمر میں ایک ایسا نابغہ اور جینیس قرآن کا ہو گیا کہ حتیٰ کہ جب یہ سعودی عرب گیا تو وہاں سعودی علماء تک حیران اور پریشان ہو گئے اس کی قرآنی ذہانت کو دیکھ کر. اور اس کے بعد اس نے اتنی کامیابیاں حاصل اس بچے نے کی کہ باقاعدہ ایران میں اب اس بچے کو بہت کم ایسا ہوگا کہ ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی کہیں، اس کو علم الہدا کے نام سے ایران کے اندر یاد کیا جانے لگا ہے. علم الہدا، ہدایت کا پرچم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر اس نے مختلف ممالک کے دورے بھی کیے اور سعودی عرب بھی گیا اور بوسنیا وغیرہ بھی گیا. بوسنیا میں جب علماء نے وہاں پر اس کا امتحان لیا تو باقاعدہ بوسنیا کا جو سب سے زیادہ بڑا اعزاز ہے وہاں پر اس کو لقب دیا گیا رئیس العلماء کا. 5 سال کی عمر میں رئیس العلماء کا اس کو بچے کو خطاب ملا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی کی 5 سال کا جب یہ تھا کہ ہر چیز پہ قرآن سے گفتگو کر سکتا ہے. ایک تو ایک عام سے حافظ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ترجمہ پتا ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ان کو پتا ہوتی ہے، بس خاص طریقے سے قرآن کو رٹا ہوا ہوتا ہے. یہ اس طرح کا بچہ نہیں، یعنی باقاعدہ جو کہ ہمیں خاندان اہل بیت اور اس میں جو مثال ملتی ہے، جیسے کہ حضرت فضہ کی جو ہے مثال ملتی ہے کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ رہتے رہتے قرآن کی کہ ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی. اسی طریقے سے ائمہ کے کتنے اصحاب تھے جو ایسی ٹریننگ انہوں نے پالی تھی، جیسے چوتھے امام کے صحابی تھے حضرت سعید ابن جبیر.
جب محبت اہل بیت میں باقاعدہ حجاج نے ان کو قتل کے لیے گرفتار کیا تھا تو حجاج نے کہا کہ کیا میں تم کو معاف کر دوں؟ سعید ابن جبیر نے کہا کہ اگر خدا معاف کرے تو اچھی بات ہے، لیکن تیری معافی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ جب لے جانے لگے سعید ابن جبیر کو تو سعید ابن جبیر ہنسنے لگے۔ ہارون نے کہا 40 روز سے میں نے تم کو قید کیا ہوا، ابھی تک تو ہنستے نہیں سنا تھا، اب یہ اچانک سے تمہیں ہنسی کس بات پہ آ گئی؟ کہا کہ تیری گستاخیوں پر اور خدا کی بردباری کے اوپر ہنس رہا ہوں۔ کہا کہ فوراً اسی وقت چٹائی لے کر آؤ اور اس کو سر قلم کر دو چٹائی پہ لٹا کر۔ اچھا اب دیکھیے قرآن سے ارتباط، فوراً اس وقت کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ قرآن کی آیت فوراً پڑھی، اور خود جب ان کو لٹایا گیا تو اپنا رخ قبلہ رخ ہو گئے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ تمام رخ اس خدا ہی کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ حجاج نے کہا اچھا یہ قبلہ رخ ہو گیا ہے، میں قبلہ رخ اس کو ذبح نہیں کروں گا بلکہ اس کو پشت قبلہ کرو اور اس کی گردن کاٹو۔ جب یہ کہا تو فوراً انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی ہے، لہٰذا جس جگہ بھی تم قبلے کا رخ کرو گے سمجھو کہ وہیں پر خدا موجود ہے، یعنی تم کسی بھی طرح کر دو۔ حجاج نے کہا نہ تو پشت قبلہ کروں گا نہ قبلہ رخ کروں گا، اس کو منہ کے بل زمین پہ لٹاؤ اور اس کی گردن کو کاٹو۔ انہوں نے فوراً اس کے مطابق قرآن کی آیت پڑھی اس زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم کو پلٹا کر لے جائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حجاج نے کہا کسی بھی طریقے سے فوراً اب مجھ سے برداشت نہیں تو فوراً اس کا سر کاٹو۔ جیسے انہوں نے جملہ سنا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد ان کو لٹا کر اور ذبح کر دیا گیا۔ اس کے اندر الا اللہ میں اللہ رہ گیا ہے تو اس میں تو آپ لگا لیجئے کہ انہوں نے اس طرح سے یہ چیز اس وقت پڑھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک ائمہ کے جو اپنے اصحاب تھے قرآن سے اتنا ارتباط ہو گیا تھا کہ اپنی عمومی زندگی تک کے اندر جو بات کرتے تھے اسی طرح سے گفتگو کرتے تھے۔ شہید ہوتے ہوتے بھی یعنی ایسا گوشت اور خون کے اندر قرآن کو مخلوط کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بچہ ڈاکٹر سید محمد حسین طباطبائی رہبر معظم جب 5 سال کا تھا اس وقت بھی اس سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور علامہ ذیشان نظر جوادی جب قم گئے تھے تو یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی طرف یہ علم الہدا، اور اس کا بھائی اس کا نام مصباح الہدا ہے، وہ بھی حافظ قرآن، یعنی پوری فیملی اسی طرح سے یعنی علماء کے درمیان یہ بچہ رہا۔ پھر اس کے بعد جب انگلینڈ میں گیا اور وہاں حجاز یونیورسٹی والوں نے باقاعدہ اس کا 3.5 گھنٹے کا قرآن سے سخت ترین امتحان لیا، اور اس امتحان کو دینے کے بعد یعنی 3.5 گھنٹے کا سخت ترین امتحان قرآن سے متعلق دینے کے بعد باقاعدہ حجاز یونیورسٹی نے اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پر دی، اور یہ پیچھے اس کی ڈگری لگی ہوئی ہے فریم کے اندر جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی۔ اس کے بعد تمام اخبارات نے تمام رسائل نے اور اس کے انٹرویو شائع کیے، ٹی وی پر اس کے انٹرویو آئے، مختلف اس سے سوالات بھی کیے۔ اچھا ہر چیز کا قرآن سے جواب دیتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ چلیں قرآن کی باتیں تو ہیں لیکن اگر ہم اس سے یہ مثلا یہ پوچھیں ذرا عام جنرل نالج بھی اس کی چیک کریں کہ کیا ہے، عام گفتگو کیسے کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب کے متعلق، کیونکہ انگلینڈ گیا تھا، کہا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے اپنی نماز کو برباد کر دیا اور خواہشات کا اتباع کر لیا پس ان قریب ہی اپنی گمراہی سے جا ملیں گے۔ مغربی تہذیب کے متعلق اس نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ امام خمینی کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے لوگوں کی گردنوں سے غلامی کا طوق اتروا دیا۔ اچھا اس طرح سے کتنی ہی چیزیں۔ لوگوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو ملی ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فوراً آیت پڑھی فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے بہت خوش ہیں۔ پھر اس کے بعد
دیکھیے سب باتیں میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، آخر میں ایک نتیجہ آپ کو دوں گا کہ آپ بھی یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کر سکتی. پھر اس سے کہا گیا کہ اچھا جب امتحان آپ کا ہو رہا تھا تو آپ کو ڈر وغیرہ تو نہیں لگ رہا تھا، کیسے آپ نے امتحان کو پاس کیا؟ کہا ایک تو میں نے توکل کیا پروردگار پر، اور دوسرا کہ میں یہ دعا دوران امتحان پڑھتا رہا، اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. یہ خاص طور پر درود بھیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اچھا اتنا زبردست حافظہ آپ کے دماغ میں آخر کیسے آپ نے حاصل کیا؟ فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی میں نے محنت اور کوشش وغیرہ سے اس کو حاصل کیا. کہا کہ اچھا ہم کیسے، آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے آخر ہم بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فوراً آیت پڑھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم. جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اور راہ خدا میں خرچ کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی اس مقام کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو یہ بھی قرآن سے بتایا. اچھا کہا کہ چلو اس سے کچھ اور ادھر ادھر کی باتیں بھی پوچھیں. کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اسرائیل کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی. نہیں پہلے ہاں ایک بات اور جو اس کے اندر علماء نے کہی ہے، جو سلائیڈ میں پہلے آ گئی تو یہ بات بھی بتا دوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہر عمل سے یہ بچہ جو ہے قرآن کی اس آیت کا اظہار کر رہا تھا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز اس قرآن کے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ دیکھ رہے ہیں امام خمینی کے متعلق اگر بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے اپنا معافی الضمیر بیان کر سکتا ہے، مغربی تہذیب کے متعلق بولنا چاہ رہا ہے اس سے سوال کا جواب دے سکتا ہے. پھر پوچھا کہ چاہے بتائیے اسرائیل کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور سب پیٹ موڑ کر بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پے در پہ اسرائیل کو مختلف محاذوں پر شکست بھی ہوئی. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اگر بالفرض یہ بتائیے کہ اگر یہ تمام سپر طاقتیں مل کر ایران پہ مثلا حملہ آور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَجَزَاءُ السَّیِّئَةِ سیئۃ مثلھا، اور ہر برائی کا بدلہ اس کی جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ویسے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. اچھا آغا محسن قراتی یہ خود اس 25 قرآن کے متعلق اتنے عرصے سے 25-30 سال سے قرآن کے متعلق جو ہے مسلسل دروس جو ہے وہ دے رہے ہیں. آغا محسن قراتی قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اور سفر حج پہ باقاعدہ آغا محسن قراتی نے اس سے الگ سے ملاقات بھی کی اور بڑے ان کے وہاں پر بات چیت آپس میں ہوئی. تو انہوں نے باتوں میں پوچھا ظاہر ایک بچے سے بھی تو مخاطب ہیں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی کھیلتے ویلتے بھی ہو یا صرف پڑھتے ہی رہتے ہو؟ تو فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یعنی میں کھیل کود کی طرف بھی وہ بھی کرتا ہوں. اچھا کہا اچھا یہ بتاؤ آغا محسن قراتی نے کہ ابو جو ہیں وہ کبھی تم پہ غصے ہوتے ہیں؟ تو فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا مَا غَضِبُوا ہم یغفرون، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. ہر بات کا جواب جو ہے وہ قرآن سے دیتا. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھی، فَبِئْسَ الْقَرِینُ، میں ان کا برا ساتھی ہوں. یعنی مذاق، اس نے بھی مذاق کیا اور قرآن سے بھی جواب دیا. آغا محسن قراتی بہت خوش ہو گئے، دل باغ باغ ہو گیا، کہنے لگے بھائی واہ تم نے خوش کر دیا، بس میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں. فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو بہت مکروہ کام ہے. تو باقاعدہ یعنی واقعتاً حیران رہ گئے. کہا بیٹا دل چاہتا ہے کہ بس میں تم کو اپنا بیٹا بنا لوں. کہنے لگا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں برا ہو. حیران اور پریشان. اچھا آغا محسن قراتی نے حج کے احرام بھی باندھا ہوا تھا، اور ان کا احرام بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردوں کا احرام ذرا اوپری جو احرام ہوتا ہے بار بار ڈھلک جاتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ بار بار ان کا احرام ڈھلک رہا ہے. فوراً جیسی احرام ڈھلکا کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو علاوہ اس کے جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں. اچھا تھوڑی دیر انہوں نے اپنا احرام صحیح کیا، تھوڑی دیر بعد پھر احرام ڈھلک گیا. اس نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان کے لیے سب واضح ہو گئے، جسے پہلے سے چھپا رہے تھے اور اگر پلٹا بھی دیے جائیں تو وہی کریں گے جو اس سے پہلے کر رہے تھے، جس سے روکے گئے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تمام چیزوں کی مسلسل ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اسی وقت کیسٹ ختم ہو گیا. فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدالت کے ساتھ تمام ہوا. جو پڑھ رہا تھا، جو اس فلم مووی بنا رہا تھا، اس نے کہا سوری، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ہو گیا. اس نے کہا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کوئی عذر پیش نہ کرو، آج جو تم نے کچھ کیا ہے اس کا تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھا، لوگوں نے کہا اچھا ابھی تو آپ جا رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ آپ کو بلائیں تو آپ کب آئیں گے؟ کیا آپ دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اب تو میں سرزمین کو نہ چھوڑوں گا، جو قرآن کی آیت ہے، یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں. جب بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس روک لیا تھا اور لاوی، آپ نے جو یوسف فلم دیکھی ہوگی تو لاوی جو اس نے کہا تھا کہ میں جب تک، لاوی کا قول قرآن نے نقل کیا، جب تک یا تو والد محترم اجازت دے دیں، ورنہ جب تک میں زمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ان دونوں کو ساتھ نہ لے کر چلا جاؤں. تو وہ اس نے وہاں پر کوٹ کی، یعنی کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو میرے والد محترم سے اجازت لے لیجیے. تو اس طرح سے ایک اچھا، پھر جب سعودی علماء، انہوں نے وہ بھی ان کے پاس بھی گیا، باقاعدہ سعودی علماء نے باقاعدہ امتحان لیا اور کہا کہ قاری قرآن پڑھے گا، ذرا آپ اس کو سنیں. اس نے قاری نے قرآن پڑھنے کے درمیان بچے کو چیک کرنے کے لیے کچھ الفاظ اپنی طرف سے ملا دیے عربی میں. لوگوں نے کہا یہ آپ نے تلاوت قرآن سنی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، جو سورہ جن میں جو جنہوں نے کہا تھا. تو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ عجیب قرآن کیوں سنا ہے؟ اس نے آیت پڑھی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. اتنے میں وہاں پر ایک منسٹر صاحب بھی آ گئے، لوگوں نے تعارف کرایا یہ منسٹر ہیں حکومت میں. اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ان کا ہوتا ہے. اچھا، جو منسٹر صاحب بھی آئے تھے، دیگر علماء بھی، کہا بھائی تم تو قائل ہو گئے، اس کو کچھ تحفے وغیرہ لا کر دو. فوراً اس نے آیت پڑھی جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. کہا کہ نہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ہم انعام تمہیں ضرور دیں گے. اس نے کہا اچھا اگر انعام دینا ہی ہے تو قرآن کی آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صلی علی محمد. قرآن اس طرح سے گوشت اور خون میں مخلوط کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا بھی کہ اچھا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے، ویسے تو قرآن کی ہر چیز ہی بہترین ہے، آپ کو سب سے زیادہ اچھی آیات کون سی لگتی ہیں؟ کہا پورا قرآن ہی بہترین ہے، لیکن دو آیات خاص طور پہ، ایک تو آیت الکرسی مجھے بہت پسند ہے، اس کا میں بہت زیادہ تلاوت کرتا ہوں، اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، یہ آپ لوگ بھی نوٹ کر کے رکھیں، اس کو کثرت سے پڑھنے کے بچے نے بڑا فائدہ اس سے حاصل کیا، آیت الکرسی سے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے. اب دیکھیے اس بچے کی طرح سے کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو پاکستان میں بھی، ابھی ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے، لیکن پاکستان میں ماشاءاللہ اس کے طریقہ کار پہ صادق وزیری اور کون کون سے بچے جو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ جنہوں نے اس انداز سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اب تو دوسروں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہی بچہ سید محمد حسین طباطبائی اور علم الہدیٰ جس کو لقب ہے، یہ ابھی تک آپ نے جو اس کی تصویر دیکھی ہے، جو سامنے جو بچہ کھڑا ہوا ہے، جو اس وقت کی جب یہ 5 سال کا تھا یا اس سے کچھ، اب تقریباً اس بات کو 16 سال گزر چکی ہیں، اب یہی بچہ 21 سال کا جوان ہو چکا ہے. اور یہ اس کے بچپن کی تصویر ہے، ساتھ میں یہ خود کھڑا ہوا ہے، حوزہ علمیہ قم کے اندر باقاعدہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ آگے جا رہا ہے، اور اب بڑا ہو چکا ہے اور اپنے باپ کا اسی انداز سے ایک سعادت مند بیٹا ہے. اور باقاعدہ ایک تقریب میں آیت اللہ صافی گل پائگانی نے، باقاعدہ ایران میں تقریب منعقد ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کو عمامہ باقاعدہ پہنایا گیا ہے، اور یہ اب بھی اپنے والد کے ساتھ شریک رہتا ہے. اور یہ جو باپ اور ماں نے جو جتنی محنتیں بچپن سے لے کر اس پر اب تک کی ہیں، واقعتاً آج یہ وہ اپنا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. رہبر معظم نے آپ نے اس سے پہلے 5 سال کی عمر میں دیکھا تھا، تب بھی ملاقات کرتے تھے، اب بھی اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں.
اب اس بچے سے جو اب تو بڑا ہو چکا، اب اس کا تھوڑی عرصے پہلے اس کا انٹرویو بھی ایک آیا ہے، پوچھا کہ یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں آپ کو بیان کرنے کا، یہ کوئی قصہ کہانی کے طور پہ مزے لینے کے لیے نہیں بیان کیا تھا، ایک خاص چیز کی طرف لانا چاہتا تھا کہ کیسے آپ نے یہ چیز پیدا کی اپنے اندر۔ اس نے کہا کہ میرا ایک طریقہ کار تھا، بس یہ آپ آج سے شروع کر دیجیے۔ کہا کہ میں جو بھی سورہ حفظ کرتا تھا اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کرتا جاتا تھا۔ سورہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سورہ بقرہ میں نے حفظ کی، اس کا ثواب پیغمبر اسلام کو ہدیہ کیا۔ سورہ آل عمران میں نے حفظ کی، اس کا ثواب میں نے امیر المومنین کو ہدیہ کیا۔ سورہ نساء میں نے حفظ کی، اس کا ثواب حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا۔ اس طرح تمام معصومین کو بار بار اس طرح سے ہدیہ کرتا رہا اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یہاں آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جس حد تک بھی آپ کے لیے ممکن ہے، جو بھی آپ علم حاصل کریں، آج کلاس اٹینڈ کی، اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کریں۔ کوئی نیا مسئلہ پتہ چلا، ثواب معصومین کو ہدیہ۔ یہ والا طریقہ کار جو اس بچے نے بھی اختیار کیا تھا، یہ آپ مسلسل اختیار کرتی جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کتنی تبدیلی آپ کے اندر آئے گی۔ شکر خدا کو انجام دینا ایک طریقہ یہ بتایا گیا تھا، دوسرا جو ثواب حاصل کرتی جائیں علم دین کا، اس کا ثواب معصومین کو ہدیہ کرتی جائیں۔ اچھا، اب علماء نے کہا کہ دیکھیے کیا یہ بچہ علم الہدیٰ کوئی معجزہ ہے؟ کہا کہ نہیں، معجزہ نہیں، ہر شخص کے اندر صلاحیت ہے، البتہ 7 نکات علماء نے نکالے ہیں کہ جس سے یہ بچہ اس قابل بن سکا ہے۔ 7 نکاتی فارمولہ علم الہدیٰ بننے کا۔ نمبر 1، والدین کا تقوی۔ والدین بچوں کو اگر بری الذمہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا اور گھر میں بالکل ویسی فسق و فجور کی زندگی گزاریں، ایسا بچہ کبھی بن نہیں سکتا۔ تقوی و پرہیزگاری والدین کو اختیار کرنی پڑے گی خود، تاکہ بچے کے اندر وہ چیز منتقل ہو۔ نمبر 2، تجربے کار استاد کی رہنمائی۔ اگر والدین متقی بھی ہیں لیکن اچھا استاد ہی اویلیبل بچے کو نہیں ہے جو اس کو صحیح طور پہ ٹریننگ کر سکے، بچہ ایسا نہیں بن سکے گا جو محمد حسین طباطبائی بنا۔ مناسب ٹائم ٹیبل پر عمل، خاص پلاننگ کے ساتھ علم دین حاصل کرنا۔ کس طرح سے اس بچے کے نظام الاوقات والدین نے مقرر کیے، کس طرح سے اس کو فسق و فجور کی باتیں اور اس کے اندر انوالو نہیں ہونے دیا، اور مخصوص اس کو پلاننگ کے تحت قرآن پر لگائے رکھا، تو آپ کے طریقہ سامنے آیا کہ ٹائم ٹیبل پر عمل۔ مسلسل کوشش اور بلند ہمتی، یہ نہیں کہ فلاں رشتہ دار کے گھر چلے گئے تو آج کا دن رہ گیا، فلاں تقریب میں جانا پڑ گیا، فلاں کسی رشتہ دار کے گھر ہی رہ پڑے، شادی ہو رہی ہے ان کے یہاں، بچے کو بھیج دیا، بچہ فسق و فجور نہیں۔ مسلسل کوشش اور بلند ہمت بن کے رہنا۔ کتنے پیریڈ بیچ میں ایسے آئے ہوں گے کہ بیماری بھی آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، لیکن ہمت چھوڑی نہیں۔ 5ویں چیز، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا۔ یہ بہت چیز، ہمارے بچوں کا وقت کتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ جب بچوں کا اتنا ضائع ہوتا ہے تو سوچئے کہ والدین اس سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں، وہی چیز کنٹینیوسلی چلتی چلی جا رہی۔ 6ٹھی چیز، ثابت قدمی، مسلسل لگے رہنا۔ یعنی کوئی اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس راہ پہ انسان قدم آگے نہ پیچھے نہ ہٹائے۔ کتنی ایسی چیزیں آپ کے ساتھ بھی آئیں گی، مثلا شادی ہو گئی، کوئی اور گھر میں کوئی ایسی چیز ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، فلاں چیز ہو گئی، یعنی کچھ ہر وقت اس کے اندر اگر انوالو رہیں گے۔ ثابت قدمی یعنی جو علم دین کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اور 7ویں چیز، چہاردہ معصومین علیہم السلام کا توسل۔ یہ 7 نکاتی فارمولہ، یہ اگر کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کرے، پھر دیکھے بچے محمد، اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اس کو کیا، کتنی مثالیں یہاں پر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو جو اس طرح سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اصل میں اقدام کرنے پڑتے ہیں نا۔ 2.5 سال کی عمر سے جس کے اوپر محنت کی، آج وہ بچہ، یعنی والدین خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پوری دنیا کے سامنے، کتنی تیزی کے ساتھ علم میں، علوم کے اندر آگے جا رہا ہے۔ بھی تو میں نے آپ کو اس کی اور خصوصیات نہیں بتائیں کیونکہ اتنا وقت نہیں۔ تو خیر 2 چیزیں ہوئی، اور تیسری چیز اور جو آج کی حد تک وہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتائی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ کون سا ہم طریقہ ایسا اختیار کریں کہ علم اور عقل دونوں بے پناہ ہماری آگے ترقی کرتی جائیں، علم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے اور عقل میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے، دونوں چیزوں کے لیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ علم کو سہارا دینے کے لیے اگر 1 من علم ہے تو 10 من اس کے سہارا دینے کے لیے عقل بھی چاہیے، ورنہ ایٹم بم جنہوں نے بنایا تھا اور اس کے بعد ایٹم بم لوگوں پہ گرایا ہے، علم ان کے پاس تھا لیکن عقل ان کے پاس نہیں تھی، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کو ہلاک نہ کرتے۔ تو علم جو ہے وہ، عقل جو ہے علم سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوتی۔
آیت اللہ سید حسن زادہ عاملی، ان کا متعلق میں اکثر ایک جملہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ نئی کلاس بھی بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی بتا دوں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ حسن زادہ عاملی جو ہیں ان کی معرفت سوائے امام زمانہ کے اور کسی کو نہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی امام زمانہ ان کی شخصیت کو پہچانتے ہیں، حقیقتاً کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اور کسی شخص میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہچان سکے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، اگر یہ 40 روز تک کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، خاص طور پہ مثلا اگر 10 تسبیحیں روزانہ یعنی 1000 دفعہ روزانہ اس کلمے کو اس نیت سے پڑھے، تو بے پناہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بے پناہ اس کی عقل کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم یہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، 1000 دفعہ کم سے کم، یعنی 10 تسبیحیں اس کی روزانہ اگر پڑھ لیں اور 40 روز تک مداومت کر لیں، ایک دن کا بھی ناغہ نہ آئے، اور اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار میرے علم اور میری عقل کے اندر اضافہ فرما، خود بخود ایک اخلاص نیت بھی حاصل ہوگا، ثابت قدمی آپ کے اندر آئے گی، اور کثیر علم اور بہت زیادہ عقل بھی اس کے مطابق جو ہے پروردگار عطا فرمائے گا۔ یہ خاص طریقہ انہوں نے بتایا۔ تو بہرحال ابھی طریقہ کار بہت ہیں، لیکن فوراً بعد میں نے کچھ وقت اوپر لے لیا آپ کا، بس آخر میں اس دعا کے ساتھ اس موضوع کو ختم کر دیں کہ پروردگار آج اس مبارک دن جو تیرے رسول اور تیری حجت چھٹے امام کا روز ولادت ہے، آج کے دن بادشاہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، کوئی خوشی کا دن اگر ان کے پاس آتا ہے تو اپنے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، تو اس دن کی برکت سے پروردگارہ تو بھی ہمیں تمام گناہوں سے اور آتش جہنم سے آزاد فرما، اور مدینۃ العلم یعنی پیغمبر اسلام اور باب مدینۃ العلم یعنی امیر المومنین اور علم و دانش اور تبلیغ دین کی علامت امام صادق کے صدقے میں ہمارے دامن کو بھی علم دین سے مالا مال فرما دے، اور تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ جب تیری آخری حجت ظہور فرمائے تو ہم بھی کسی قابل ہو کر ان کی الہی حکومت میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔